نحمدہ و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب ہم معیشت کا پورا خاکہ پیش کریں گے، اس سے پہلے ایک دو موٹے موٹے اصول اور موٹی موٹی باتیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر معاشی نظام کا، اسلام کے نظام کا اور جو مغرب کا نظام جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں، سرمایہ داریت کہتے ہیں، وہ اصول نہیں سمجھیں گے تب تو پھر اس مقابلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کی بنیادوں میں کہاں اختلاف ہے۔ دنیا میں 3 دین ہیں، دین، وے آف لائف، نظام زندگی، طرز حیات۔ مذاہب بہت سارے ہیں، ہندو مت ہے، سکھ مذہب ہے، اس کے علاوہ یہودیت ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے بدھ مذہب ہے۔ مذاہب بہت سارے ہیں، لیکن ان مذاہب میں نہ معاشی نظام ہے، نہ حکومتی نظام ہے، نہ معاشرتی نظام ہے، اور نہ ان مذاہب کے اندر کوئی اور تفصیلی ایجوکیشن پالیسی ہے یا خارجہ امور کے بارے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے۔ اس میں عبادات، اخلاق اور چند ایک معاشرتی باتیں ہر مذہب میں موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ دین کی بات کرتے ہیں، ایک پورے نظام کی بات کرتے ہیں، تو وہ دنیا میں صرف 3 ہیں۔ ایک اسلام کا پورا مکمل نظام ہے، ایک مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور اکثر ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہم عیسائیت سے مقابلہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہم جانتے نہیں ہمارا مقابلہ عیسائیت سے نہیں، عیسائیت کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اسلام کے مقابلے۔ ہمارا مقابلہ سرمایہ داریت کے نظام سے، جس کو میں ابھی تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور تیسرا کمیونزم ہے، روس کا نظام، جو کہ مر کب گیا الحمدللہ۔ تو آج 2 دینوں کا مقابلہ ہے۔ دین کہتے ہیں ایک عقیدہ اور اس سے نکلنے والے نظام۔ نظام یہ 6 ہیں: حکومتی نظام، معاشی نظام، عدالتی نظام، خارجہ پالیسی، معاشرتی نظام اور تعلیمی پالیسی۔ اس کے علاوہ اسی عقیدے سے عبادات بھی نکلتی ہیں، اسی عقیدے سے اخلاق بھی نکلتا ہے، اور چند ایک دوسرے امور بھی نکلتے ہیں۔ لیکن نظام ہم اسے کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا اسلامی نظام، اس کا مطلب ہے یہ 6 کے 6 نظام۔ صرف ٹی وی پر 2 اذانیں نہیں، صرف عید کی چھٹیاں نہیں، پورے 6 کے 6 نظام جو عقیدے سے نکلتے ہیں، یہ ایک پورا دین کہلاتا ہے۔ عقیدہ کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ہے ہماری یہ جو زندگی ہے جس میں ہم آج رہ رہے ہیں، ہماری یہ دنیا ہے، اس سے ماقبل، اس سے پہلے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اور کیا تعلق ہے اس دنیا کے بعد جو کچھ ہے اس کا دنیا سے، اور اس سے جو پہلے ہے اس کا دنیا سے کیا تعلق ہے۔ تو مثال کے طور پہ مغرب کہتا ہے، مغرب نے ایک بڑی جنگ لڑنے کے بعد جہاں پہ وہاں پہ چرچ یعنی پادریوں کا اور عوام اور جو مفکرین تھے ان کی جنگ ہوئی، اور وہ ایک نتیجے پر پہنچے، اور انہوں نے کہا جو کوئی خدا مانتا ہے مانتا رہے، جو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن کوئی ہمیں ملک کے اندر، ریاست کے اندر، نظام کے اندر یہ نہیں کہے گا کہ خدا نے کہا سود حرام ہے، خدا نے کہا زنا مت کرو، خدا نے کہا ہے کہ آپ جناب زکات دو، خدا نے کہا ہے کہ آپ حدود نافذ کرو۔ خدا کی بات نہیں ہوگی ریاست کے اندر۔ تو جو مانتا ہے اپنے مسجد، مندر، گرجے چلا جائے، جو نہیں مانتا نہ مانے۔ ریاست کے اندر، نظام کے اندر کوئی پادری، کوئی مولوی، کوئی جو یہودی عالم ہے وہ نہیں کہے گا کہ ہمارے مذہب نے یہ کہا۔ یہ ہے وہ نظام جو ہمارے اوپر آج وہ نافذ کر رہے ہیں سر۔ سو یہ ہے اس دنیا سے پہلے کیا ہے، مغرب کہتا ہے جو ہے اپنے آپ تک رکھو۔ اس دنیا کے بعد کیا ہے، جو ہے اپنے آپ تک رکھو۔ یہاں کیا کرو، مزے کرو، چل، فریڈمز، لبرٹی، عیاشی، جسٹ ڈو اٹ۔ یہ جو آپ کو نعرے نظر آتے ہیں نا مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے، یہ ان کا نظام ہے۔ سو مغرب نے یہ جواب دیا، اس نے کہا جو اس سے پہلے ہے اپنے آپ تک رکھو، اس کے بعد جو کچھ ہے مانتے ہو مانو، نہیں مانتے مت مانو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے آپ تک رکھو، ریاست میں مداخلت مت کرو، مذہب کو مت گھسیڑو سیاست کے اندر۔ اسلام کہتا ہے، اور یہ ان کا نظام ہے، انہوں نے کہا خدا آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، ریاست کے اندر نہیں آئے گا، اس کا نام ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم یہ نہیں کہتے خدا مت مانو، وہ کہتے ہیں مانتے ہو مانو، نماز پڑھتے ہو نماز پڑھو، روزہ رکھتے ہو روزہ کرو، حج پہ جانا چاہتے ہو حج کرو، لیکن حدود، جہاد، شریعت، سود، یہ باتیں نہیں چلیں گی، اس میں ہمیں جو اچھا لگے گا وہی کریں گے۔ انہوں نے 3 اصول نکالے۔ نمبر 1، ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی خدا کچھ نہیں بتائے گا، جو مرضی کریں گے، مرد عورت سب برابر ہیں، حلال و حرام نہیں ہے، بس جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ کریں گے، جو برا لگتا ہے وہ نہیں کریں گے، بس ہماری مرضی ہوگی، اور ہر کام فائدے کے لیے کیا جائے گا، ذاتی مفاد، پارٹی کا مفاد، ملک کا مفاد، گروہی مفاد، حلال حرام نہیں، مفاد۔ اس لیے آج کل ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں یار لوگ بڑے مٹیریلسٹک ہو گئے، یہ ان کا نظام کی ہمارے اندر پینیٹریشن ہے، ہمارے اندر یہ آ رہا ہے ان کا نظام۔ ہم حلال و حرام کو چھوڑ کے مادہ پرستی، جسے آج ہم کہتے ہیں نا مادہ پرستی آ رہی ہے ہمارے اندر، یہ وہی اس نظام کے اثرات ہیں۔ پھر ملک کے فیصلے کون کرے گا جب خدا نہیں کرے گا؟ پہلے تو چرچ کہا کرتا تھا خدا نے کہا ہے، اب خدا کو تو ہم نے اجازت نہیں دی، کون کرے گا؟ ہم ہی کریں گے۔ بھئی خدا نہیں کرے گا تو آپ سب بھی خود مختار ہو گئے، اختیار اعلیٰ کے مالک بن گئے، آپ خود اپنے خدا بن گئے، آپ اپنے خود ہی معبود بن گئے ہیں، اپنے آپ کی پوجا کریں، آپ کے پارلیمنٹ میں MNAs ہیں، وہ جو کہیں گے وہ قانون ہوگا، حلال و حرام کا فیصلہ وہ کریں گے، جو قانون وہ پاس کریں گے ملک کے لیے حلال و حرام وہی ہوگا۔ سو میجارٹی تمام قانون بنے گی۔ یہ مغرب کے نظام کا پورا ڈھانچہ ہے۔ میں تفصیل اس لیے نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ یہ ہم آج معاشی نظام کے اوپر جائیں گے تو بہت زیادہ تفصیل میں ہم اس کے اوپر نہیں جا سکتے۔ اب ہم ایک نظام پڑھ رہے ہیں جو ہمارے پوری دنیا میں اس وقت نافذ ہے سمیت پاکستان کے، وہ مغرب کے اس ماڈل سے آیا ہے
جہاں پہ انسان خود اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا نظام فیصلہ کہاں سے کرتا ہے؟ وہ شریعہ سے کرے گا۔ قرآن و سنہ میں جو لکھا ہے، مجھے اچھا لگے برا لگے، سمجھ آئے سمجھ نہ آئے، میں ایز اٹ از مانتا ہوں، میں اللہ کے ہر حکم کو بغیر کسی دل میں ذرا سے کوٹ کے فوراً ایکسپٹ کرتا ہوں۔ ہمارے نظام کی بنیاد یہ ہے، ہمارے نظام کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے، ہم اللہ کے احکامات کو منوعاً تسلیم کرتے ہیں۔ سو یہ ہماری بنیاد ہے جس کی بنیاد پر ہم آج یہ دونوں معیشتوں کے نظام کا تقابلی جائزہ لے رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے ایک دو فگرز رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو، یہ جو اپنے آپ کو بہت سوٹ ٹائی پہن کے انگریزی میں بات کر کے اپنے آپ کو ماڈرن معیشت دان پیش کرتے ہیں اور پچھلے 150-200 سالوں سے ان کا نظام پوری دنیا پہ رائج ہو رہا ہے، جو ہندوستان میں نہیں تھا اور رائج ہوا، جو افریقہ میں نہیں تھا وہاں رائج ہوا، جو یورپ میں رائج ہوا، جو آسٹریلیا میں رائج ہوا، جو امریکہ میں رائج ہوا، جو کینیڈا میں رائج ہوا، پوری دنیا میں ان کا نظام رائج ہوا، ان کی اصول، ان کی کتابیں، ہمارے لوگ وہی کتابیں پڑھتے ہیں، وہی اپنے ماسٹرز کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، اسی معیشت کے کتابوں میں جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں، انہوں نے ہمیں پڑھائی ہیں، اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ جب یہ نظام بالکل نیا نیا آیا تھا اور دنیا میں یہ نظام نہیں پہنچا تھا اکثر جگہوں پہ 1820 میں، سو ایک امیر کے مقابلے میں دنیا میں 3 غریب ہوا کرتے تھے۔ 100 سال کے اس مغرب کے معاشی نظام کے بعد ایک امیر کے مقابلے میں 11 غریب ہو گئے۔ یہ جو ماڈرن نظام ہے آپ کو جو دکھایا جاتا ہے کہ یہ بڑا گہرا اور بڑی ریسرچ ہے اور بڑے تھیوریاں ہیں اور بڑے ماڈلز ہیں، ایک کے مقابلے میں 11 غریب ہو گئے، اور پھر 1950 میں ایک کے مقابلے میں 35 غریب ہو گئے، 1973 میں ایک کے مقابلے میں 44 غریب ہو گئے، 1992 میں ایک کے مقابلے میں 72 غریب ہو گئے۔ یہ ہے دن بدن یہ پوری دنیا کی دولت نچوڑ کے چند ہاتھوں میں جمع کر رہا ہے یہ نظام، جو اپنے آپ کو ماڈرن اور بڑا ایڈوانس قسم کا نظام پیش کرتا ہے۔ یہ دیکھیں مختلف ملکوں میں 10% امیر لوگوں کے پاس کتنے عوام کی دولت ہے، 73% دولت ہے سوئٹزرلینڈ میں، جو اپنے آپ بڑا آپ کو ماڈرن نظر آتا ہے، بڑا ایڈوانس نظر آتا ہے۔ 10% عوام کے پاس 71%، 3/4 عوام کی دولت ہے ان کے پاس، اور یہ حالت یہ ماڈرن ملکوں کی ہے جو بڑے بڑے انڈسٹریل کنٹریز ہیں، پوری دنیا کی دولت ان کے پاس جمع ہوئی ہے۔ وہاں یہ حالت ہے امریکہ، ڈنمارک، فرانس، سویڈن، UK، کینیڈا، ناروے، جرمنی، فن لینڈ۔ آخری جو سب سے کمزور ہے وہاں پہ 10% آبادی کے پاس 42% لوگوں کی دولت ہے، 42% لوگ غریب، ان کی دولت 10% لوگوں کی جیب میں جا رہی ہے۔ انڈیا میں 36 خاندانوں کے پاس 1/4 دولت ہے پوری انڈیا کی۔ دنیا کے 66% غریب صرف انڈیا میں، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت۔ ذرا اس مغرب کے نظام کے آنے سے پہلے نا ہمارا جو ہمیں بوسیدہ نظام بنا کے پیش کرتے ہیں نا مغل دور کو، ذرا اس کی حالت دیکھ لیں۔ انڈیا کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا پوری دنیا میں۔ انڈیا کی اکانومی، یہ انڈیا جو برصغیر پاک و ہند تھا، دنیا کی سب سے بڑی معیشت دنیا میں یہ تھی۔ امریکہ نہیں تھا، جرمنی نہیں تھا، جاپان نہیں تھا، انڈیا دنیا کی سب سے بڑی معیشت تھی۔ 25% دنیا کی GDP اکیلے انڈیا تھا، وہ 1/4 دنیا کی اکانومی ایک صرف براعظم ہندوستان۔ ایک ہمارا شہری تھا عبد الغفور اس کا نام تھا، اس کے پاس ایسٹ انڈیا کمپنی سے زیادہ دولت تھی۔ ایک فیملی تھی جگت سیٹھ بنگال کے، ان کے پاس بینک آف انگلینڈ سے زیادہ دولت تھی۔ جب جنگ پلاسی ہوئی جس میں ٹیپو سلطان کو شکست دی گئی تھی میر جعفر اور میر صادق کی غداری سے 1757 میں، اس جنگ سے جو مال وہ لے کر گئے تھے، جس کو مال غنیمت وہ کہتے ہیں، وہ پورے یورپ کی تمام معیشت سے زیادہ ایک جنگ کی مال غنیمت تھی، صرف بنگال میں ایک جنگ کی مال غنیمت۔ یہ ہندوستان کی حالت تھی۔ محمد شاہ تغلق، جس کو اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں یہ بڑا سخت حکمران تھا، عیاش تھا، یہ تو بڑا وہ نخرے کرنے والا حکمران تھا، اس کے دور میں 10,000 سکول اور 70 اسپتال تھے صرف دلی کے اندر، اور 40,000 سکول تھے صرف بنگال کے اندر۔ آج پاکستان میں اتنے نہیں ہیں، ایک دلی میں اتنے تھے۔ یہ وہ بوسیدہ جاہل حکمران کی بات میں کر رہا ہوں۔ دنیا کی سب سے بڑی سٹیل انڈسٹری، دنیا کے سب سے بڑے جہاز بنانے کی انڈسٹری 1880 تک انڈیا میں تھی، فتح ہونے کے بعد بھی سب سے بڑی انڈسٹری یہاں پہ تھی۔ اور ایک دفعہ انگلینڈ نے مغل بادشاہ سے کہا کہ آپ کے جو مسالوں اور اجناس سے لدے جہاز آتے ہیں نا تو ہمارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، تو کائنڈلی یہ جہاز جو ہے نا اس طرح نہ بھیجا کریں ہمارے اوپر۔ لندن کے بندرگاہ پہ جب آتے ہیں نا تو ہمارے لوگ ڈر جاتے ہیں، سو آپ یہ اتنے دیو قامت جہاز ہیں آتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، تو آپ نہ بھیجا کریں۔ پرتگال اور یہ جو دوسرے ملک ہیں وہاں کے فوجی اپنی فوج چھوڑ کے ہندوستان کی فوج میں آتے تھے کہ تنخواہ زیادہ ہے وہاں۔ لارڈ میکالے، یہ ایک جملہ یہ اس کے علاوہ ایک میں رہ گیا، اور وہ ہے ایجوکیشن ریشو۔ آج ہمارا کوئی اصل میں تو کوئی 15-20 بھی نہیں ہے، % بھی نہیں ہے، جو یہ بناتے ہیں 40-50% بناتے ہیں، اصل میں 15-20 بھی نہیں ہے۔ اس وقت 87% تھا، مغل دور میں 87% ایجوکیشن ریشو تھا۔ جب انہوں نے فارسی کو انگریزی میں بدل دیا تو سارے جاہل ہو گئے، ایک دن میں سارے جاہل ہو گئے۔ اور یہ جملہ جو لارڈ میکالے نے 1835 میں آیا ہندوستان، دورہ کیا اور پھر واپس گیا، اور اس نے اپنے پارلیمنٹ میں کہا میں نے ہندوستان کے طول و عرض کا دورہ کیا اور مجھے پورے ہندوستان میں ایک بھی فقیر نہیں ملا، اور مجھے پورے ہندوستان میں ایک بھی چور نہیں ملا، پورے ہندوستان میں ایک فقیر نہیں، پورے ہندوستان میں ایک چور نہیں۔
پاکستان کے وسائل دیکھیں، ہمیں کہتے ہیں نا غریب ہیں آپ، بھکاری ہیں آپ. 18 کروڑ آبادی ہے، یہ جرمنی اور فرانس کی مشترکہ آبادی سے زیادہ ہے. 65% نوجوان ہیں، سارے ان کے بوڑھے ہیں. جاپان کے، ڈنمارک کے، سویڈن کے بوڑھی آبادی ہوں گی. پینشن نہیں پوری کر سکتے ان کو. پینشن کو ریٹائرمنٹ کی عمر 65 کر دی انہوں نے کہ یار پینشن کہاں سے دیں گے ان کو. کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارے پاس 8 لاکھ کلومیٹر رقبہ ہے، 1000 کلومیٹر کا ساحل ہے، 10ویں دنیا کی بڑی لیبر فورس ہے. ہمارے پاس ترکول اکیلا جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے تیل سے زیادہ قیمت ہے اس کی، صرف ترکول کے ریزرو. باقی ریزرو چھوڑیں جو ابھی انٹیپڈ ہیں یا چھپے ہوئے ہیں. 300 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس ہے صرف بلوچستان کے اندر. ایلومینیم کاپر کی میں فگرز میں نے نہیں لکھی، میرے پاس فگرز ہیں، جس کو چاہیے میں دے سکتا ہوں. کتنے 60 ملین ٹن اور 80 ملین ٹن اور 400 ملین ٹن اور 600 ملین ٹن اتنے ہیں کہ بہت بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ. یہ فاسفیٹ، جپسم، آئرن، زنک، کاپر، ایلومینیم، ماربل، آرنامنٹ سٹونز، گولڈ. صرف ریکودک کے اندر اندازوں کے مطابق $2500 ارب کا سونا ہے. ریکودک کے جو کمپنیز ان سے واپس لے لیا گیا وہ چین دیتے، سارا لے کے جا رہے تھے بلوچستان کے اندر. ریکودک میں ایگریکلچر میں دنیا کا سب سے بڑا نیرو کا نیٹ ورک پاکستان میں. روس جس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے، ان سے 3 گنا بڑا ہے نیرو کا نظام. ہماری ویٹ پروڈکشن دنیا میں 4th، اور ابھی ہم اپنی زمین سے آدھا بھی نہیں پروڈیوس کر رہے جو یمن اور انڈیا پیدا کر رہے ہیں، اس سے آدھا بھی نہیں پروڈیوس کر رہے ابھی ہم. اگر یہ پورا کریں کون ہمارے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ ویٹ میں ہر اجناس میں جو ہر ایک ہے، چاول ہے یا وہ دالیں ہیں یا کوئی بھی ہو، اور ہر سبزی اور ہر فروٹ میں چیلنج سے کہتا ہوں میں، FAO کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ جائیں، جو اقوام متحدہ کی ویب سائٹ ہے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر. ایک بھی فروٹ، ایک بھی خشک فروٹ، دودھ، گوشت، بٹر، ایک سنگل چیز نہیں جس میں ہم ٹاپ 10 میں نہ ہو، اور چند ایک میں ہم ٹاپ 15، ٹاپ 14، ٹاپ 13 میں آ رہے ہیں. پوری دنیا میں 200 سے اوپر ملک ہیں، ایک چیز بھی نہیں جس میں ہم ٹاپ 20 میں نہیں ہے. میجورٹی میں ٹاپ 10 میں ہم. اور یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہے. فرانس کی اکانومی ایگریکلچر اکانومی ہے، ڈنمارک کی اکانومی ایگریکلچر اکانومی ہے، ڈنمارک کی اکانومی جو ہے وہ صرف دودھ کے اوپر کڑی ہے. یہ چھوٹی اکانومی نہیں ہے. ملٹری ٹیکنالوجی، فائٹر جیٹس آپ بناتے ہیں، آپ دوزے آپ بناتے ہیں، ڈرونز آپ بناتے ہیں. پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے ڈرون. انٹرسٹنگ ہوگا آپ کے لیے، پاکستان ڈرون ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان کا جو ایئر ویپنز کمپلیکس ہے نا، جو جہاز بنانے کا کارخانہ کامرا میں ہے، دنیا کا 3را بڑا جہازوں کا کارخانہ ہے ایئر ویپنز کمپلیکس. جو ہمارے بیری بیڑے بنا رہے ہیں، جو ہمارے پاس جو ہے ٹینکس الخالد، اور ٹینکس ہم خود بنا رہے ہیں. اور ابھی میں اس کی ٹیکنالوجی کی تفصیل میں نہیں جا رہا، ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، اور نہ ہم اس پہ جاتے ہیں کہ ہم بیلسٹک میزائل اور کروز میزائلوں میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ایٹم بم ہمارے پاس ہے. ایک منٹ ریورس کریں. اور ہمارے پاس ایکسپرٹس لوگ کہتے ہیں یار یہ ہیں، لیکن یار ہمارے پاس ٹیکنالوجیکلی نا ہم ذرا ایڈوانس لوگ نہیں ہیں. ہمارے پاس 2 ملین سائنسدان ہیں، 2 ملین انجینئر سائنسدان ہیں، 7000 PhDs ہیں. اور ابھی یہ مسلم سائنسدانوں کی بات نہیں کر رہا، صرف پاکستانی سائنسدانوں کی بات کر. ناسا کے اندر اکیلے 15% ایجپٹ کے لوگ ہیں، مسلمان ہی ہیں. اگر یہاں خلافت قائم ہوتی ہے سب ہمارے لیے ہیں. اوکے، تو یہ معیشت، یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے. ہماری ہسٹری میں بھی سب کچھ ہم امیر تھے. یہ لعنت کیا ہم پر مسلط ہوئی ہے جو یہ حالت بن گئی ہماری؟ کیا ہوا کیا ہے اصل میں؟ کہاں مسئلہ؟ کہاں مسئلہ ہے؟ مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام. اور آگے سلائیڈز میں آپ کے سامنے معیشت کا ایک پہلو، سود چھوڑ دیں، سود تو ایک پہلو ہے نا، میں آپ کے سامنے معیشت کم از کم کوئی 10-12 پہلو ایک کر کے رکھتا جاؤں گا، اور آپ دیکھیں. اور جو ایک چیز آپ نے بس ذہن میں فوکس رکھنا، کیونکہ بہت ساری چیزیں آتی جائیں گی، ہر چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ نہیں سکتی کہ آپ ساری چیزیں یاد ہوں گی. جو ایک پوائنٹ آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے وہ دیکھیں، اسلام کیسے دولت عوام میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے، اور مغرب کیسے دولت عوام سے لے کر چند ہاتھوں میں جمع کر رہا ہوتا ہے. اب آپ کو یہ اصول سمجھ آ گیا نا، آپ کو پورا مغرب کا نظام کا بنیاد سمجھ آ جائے گی کہ وہ کر کیا رہے ہیں. دولت ابھی بھی بہت ہے، صرف مسئلہ یہ تقسیم نہیں ہو رہا. اسلام تقسیم کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو چند ہاتھوں میں جمع کر رہے ہوتے ہیں. یہ پوائنٹ آپ نے نہیں مس کرنا. باقی چیز تفصیلوں میں کچھ چیزیں ہوں گی آسانی سمجھ آئیں گی، کچھ چیزیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی، کچھ چیزیں آپ سے رہ بھی جائیں گی، یاد نہیں رہیں گی، وہ مسئلے رہیں گے. ٹھیک ہے. معیشت کا پرابلم کیا ہے؟ معیشت کسے کہتے ہیں؟ معیشت کا پرابلم یہ ہے، وہ کسی کا شعر ہے کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ وہ کہتے ہیں دم نکلے، میں کہتا ہوں دم نکلے. ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہاں، وہ معیشت کہتے ہیں اس کو کہ ہماری لامحدود خواہشات ہیں. ہم ہر ایک چاہتے ہیں ہمارے پاس جہاز ہو، ہمارے پاس بہت بڑا ولا ہو، ہمارے پاس جو ہے گاڑیاں ہوں، ہمارے بے شمار وسائل ہوں ہمارے پاس. یہ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے، اور وسائل ان کے مطابق محدود وسائل. دنیا میں جو کچھ ہے وہ کوئی لامحدود نہیں کہ ہر بندے کو ہم ہیلی کاپٹر مہیا، ہر بندے کو BMW گاڑی دے، اور ہر بندے کو ہم 10 کنال 20 کنال کے پلاٹس. یہ ممکن نہیں ہے. تو ان کی نظر میں، مغرب کی نظر میں، جو مغرب کا نظام ہے وہ کہتا ہے خواہشات لامحدود، وسائل محدود. حل کیا ہے؟ ان کی نظر میں حل یہ ہے کہ نمبر 1، تمام لوگ کی خواہشات نہیں پوری ہو سکتی، اس لیے غربت رہے گی، مہنگائی رہے گی، بے روزگاری رہے گی. یہ تو رہے گی، ہم صرف کم کرنے کی کوشش کریں، رہے گی. نمبر 1 یہاں سے مسئلہ شروع ہوگا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے مطابق ہمیں زیادہ سے زیادہ فیکٹریوں میں کام کرنا ہے، ایگریکلچر میں کام کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہوگا تو زیادہ لوگوں کی نیڈ پوری ہو جائے گی. یہ حل ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، آپ یہاں مسٹیک کر رہے ہیں. کوئی خواہشات لامحدود
لامحدود ہیں لیکن بنیادی خواہشات لامحدود نہیں ہیں. بنیادی خواہشات روٹی کپڑا مکان یہ لامحدود نہیں ہے, ہر بندے کی پوری ہو سکتی. آپ یہ بنیادی خواہشات کو BMW گاڑیاں اور بڑے ویلاز اور ہیلی کاپٹر سے میچ مت کریں نا. بنیادی خواہشات الگ ہیں جو کہ محدود ہیں. ہاں مزوں کی چیزوں کی کوئی حد نہیں ہے, اس میں ہر ایک کو ہر چیز نہیں مل سکتی, لیکن بیسک نیڈ تو سب کی پوری ہو سکتی ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے دولت کو تقسیم کرو لوگوں میں, اور بیسک جو بنیادی ضروریات ہے اس کی اسٹیٹ گارنٹی لے گی. کتا مرے گا تو اسٹیٹ ذمہ دار ہے, گارنٹی لے گی. تو بیسک نیڈ پوری کرنی ہے اور حالت میں باقی ہم نے تقسیم کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جتنی میکسیمم پوری ہو سکیں وہ پوری ہوگی. تو یہاں سے آپ کو بنیادی بدل جاتی ہے. ان کی معیشت کچھ اور کر رہی ہے, GDP بڑھاؤ. ہمارے ہر سال وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں GDP بڑھاؤ, یعنی ملک کی پیداوار بڑھاؤ. تقسیم کرو نہیں, بڑھاؤ بس. وہ جس کے ہاتھ میں جا رہی ہے وہ چھوڑ دو. وہ ساری میاں منشا کے ہاتھ میں جاتی ہے, وہ ساری عقیل کریم ڈیڈی کے ہاتھ میں جاتی ہے, ظفر موتی والا کی جیب میں جاتی ہے, یا وہ کسی اور کی جیب میں جاتی ہے. آپ یہ چھوڑ دو, بس آپ پیداوار بڑھاؤ. سو ہم تیل و گیس کے کنویں چند سیٹوں کو دے دیں گے, بجلی کے کارخانے چند سیٹوں کو دے دیں گے, وہ امیر ہوتے رہیں, پیداوار بڑھ رہی. تو ان کی تھیوری ہے آگے. اب ان کا جو یہ دعویٰ ہے کہ یار وسائل محدود ہیں, یہ میں صرف 2 فگرز آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے سن 98 کی کہ دنیا میں 225 بندوں کے پاس $1 ٹریلین ہے, 1000 ارب ڈالر ہے. ان پہ صرف 4% ٹیکس لگانے سے تمام دنیا کی ساری بنیادی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. صرف 225 بندوں پہ 4% ٹیکس سے پوری دنیا کی بیسک نیڈ پوری ہو جاتی ہے. مسئلہ کدھر ہے پھر؟ مسئلہ ہے کہ یہ نہیں لگا, ان سے نہیں لیتے. آپ سے لیں گے دودھ اور گھی کے ڈبوں کے اندر, آپ سے لیں گے, ان سے نہیں لیں گے جن کے پاس 225 بندوں سے نہیں لیں گے جس سے پوری دنیا کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. امریکہ میں آج 36 ملین لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہے, اور 3 افراد کی دولت 48 قوموں سے زیادہ ہے. 3 بندوں کے پاس 48 قوموں سے زیادہ دولت ہے آج. اور اس طرح کی بے شمار اور سٹیٹسٹکس ہیں, اس پہ ٹائم لگے گا. دوسرا مسئلہ, دنیا کی دولت ہے کیا چیز؟ دنیا کی دولت ہے زرعی زمین. کرنسی نہیں, کرنسی تو اصل میں ایک آپس میں چیزیں ایک دوسرے کو دینے کا طریقہ ہے نا. دولت اصل میں ہے زرعی زمین, معدنیات, تیل گیس کے کنویں, یہ اصل میں دولت ہے. زمین یہ دولت ہے. اگر میں یہ کہہ دوں یہ تمام کا تمام حکومت کے پاس ہوگا تو ہمارا ایک اور نظام بن جائے. اگر میں کہوں یہ تمام برابر تقسیم ہوگا, ایک اور نظام بن جائے. اگر میں کہوں جس کے پاس پیسہ ہے وہ یہ تمام زمین خرید لے, تو کچھ سیٹ ہوں گے ساری زمین خرید لیں گے, سڑکیں خرید لیں گے, روڈ خرید لیں گے, گراؤنڈ خرید لیں گے, پھر آپ روزانہ پیسے دیتے رہیں ان کو. اصل مسئلہ جو جڑ ہے معیشت کی وہ ہے کس کے پاس ملکیت کا حق ہے. مغرب کہتا ہے آزادی ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ تیل گیس کے کنویں, PTCL, OGDC, سارے بینکس, بجلی کے کارخانے, گیس کے کارخانے, سڑکیں, موٹر وے, پل, پانی کا سارا نظام ہے, دریائیں, نہریں, جو خریدنا چاہے خرید لیں, کوئی منع نہیں ہے. پیسے دیں, موٹریں 25 سال کے لیے آپ کی ہو گئی, پیسے دے دیں بس. یہ جو پورے پاکستان کو بجلی دے رہے ہیں آپ خرید لیں. یہ میاں منشا کے پاس آدھی کارخانے اس کے پاس ہیں, اقبال زیڈ احمد کے پاس باقی کارخانے ہیں. ٹوٹل 50-100 لوگ ہیں جن کے پاس سارے بجلی کارخانے ہیں. ہر گھر سے 5000, 6000, 8000 جو ہے ان کی جیب میں ہر مہینے جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بابڈا سرکاری نہیں, وہ سیٹوں کے پاس ہیں. بجلی وہ بناتے ہیں, وہ بیچتے ہیں. تمام لوگ ہر مہینے 6000, 8000 روپے خراج دیتے ہیں ان لوگوں کو. اسلام کہتا ہے, آگے حدیث ہے, اسلام کہتا ہے المسلمون شرکاء فی الثلاث فی الماء والکلاء والنار والسمن حرام. مسلمان 3 چیزوں میں برابر کے شریک ہیں, پانی کے وسائل, چراگاہیں, اور جس سے آگ پیدا ہو, یعنی بجلی, تیل, گیس, کوئلہ, جس سے آگ پیدا ہو. وہ سمن حرام, ان کی قیمت لینا حرام ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بجلی کا کارخانہ, کوئی گیس کا کارخانہ, اور اس کے علاوہ دوسرے حدیث بھی ہے. مسلمان 3 چیزوں سے آپ لوگوں کو منع نہیں کر سکتے, پانی, چراگاہیں, آگ. اور ایک اور واقعے میں آپ نے معدنیات کی کان واپس لے لی جب آپ کو پتا چلا کہ یہ بہت بڑی کان ہے, آپ نے واپس لے لی ایک شخص سے. اس سے حصول یہ اخذ ہوتا ہے کہ وہ وسائل جو تمام لوگوں کی مشترکہ ضرورت ہے, جیسے سڑک, جیسے گراؤنڈ, جیسے دریا, جیسے چراگاہیں, جیسے تیل گیس, PTCL, سٹیل مل, یہ کوئی کمپنی نہیں خرید سکتی, کوئی شخص نہیں خرید سکتا, حکومت بھی نہیں خرید سکتی. یہ آپ کی میری جوائنٹ پراپرٹی ہے. تیل گیس آپ کو ملے گا جس ریٹ پہ جو نکلنے میں خرچہ ہے وہ آپ کو اس ریٹ پہ ملے گا. پیٹرول پہ کتنا آتا ہے؟ 18 آتا ہے, 20 آتا ہے. بجلی کے اوپر جو ہم پانی سے بناتے ہیں وہ 1.5 کا پڑتا ہے, اور جو پیٹرول سے بناتے ہیں, ڈیزل سے بناتے ہیں, وہ 6-7 کا پڑتا ہے, اور جو گیس سے بناتے ہیں وہ 2.5-3 کا پڑتا ہے. سو ایوریج کاسٹ لگائیں, 2.5 بنتی ہے, 3 بنتی ہے, 1.5 بنتی ہے, جو بنتا ہے آپ وہ پیسے دیں, اور اب بجلی آپ کو فری ملے گی, اس ریٹ پہ ملے گی. مہینے کا بل آپ کا 250 کا بھی آئے گا, کبھی 300 آئے گا. گیس آپ کو جو ہے 50 روپے آئے گا, کبھی 40 روپے آئے گا. تو آپ کے ہر مہینے جیب سے بچے نا پیسے, جو 8000 اور 6000 کی 3 بل آپ دیتے ہیں, وہ کہاں گئے؟ آپ کی جیب میں رہ گئے, آپ کے بچوں پہ خرچ ہو گئے. وہ سیٹ کی جیب میں نہیں جا رہے, ابھی وہ سیٹ کے پاس ہیں, IPPs کے پاس ہیں, جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے پاس ہیں. پوری قوم غریب, اور یہ چند سیٹ امیر سے امیر. یہ ہے وسائل. ریورس کریں آپ, یہ ہے پاکستان میں یہ ادارے سارے پرائیویٹائز ہو گئے, سیٹوں کے حوالے کر. پاکستان آئل فیلڈ, اٹک ریفائنری, یہ سارے دیکھیں تیل گیس کے کنویں سارے. پاکستان آئل فیلڈ, اٹک ریفائنری, SSGC, سوئی سدرن گیس, OGDC, اس کا
سالانہ منافع صرف 92 ارب روپے، 92 ارب اس کا منافع ہے، اور یہ اس کے شیئر ابھی بکنے والے ہیں، ایک دفعہ 2 دفعہ شیئر بک گئے، تیسری دفعہ بکنے والے ہیں اور سیٹو کے پاس جا رہے ہیں۔ اس کا منافع پی آئی اے خراب کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی چل نہیں رہا۔ پاکستان پی پی ایل ہے، مجھے پورا نہیں، کیپکو یہ بھی آئی پی پی ہے، ماری گیس کمپنی، گیس کی پاکستان کی شاید سیکنڈ یا تھرڈ لارجسٹ کمپنی ہے ماری گیس کمپنی، ابھی جرنیلوں کے پاس۔ ہب کو کے ایس سی کے الیکٹرک کے نام سے دے دیا، حوالے کر دیا ان لوگوں نے۔ پی ٹی سی ایل آپ کو پتہ چلا گیا ہے، پاکستان سوزوکی آلریڈی بیچی، سارے بک چکے ہیں۔ 11 سیمنٹ کمپنیاں، 7 فرٹیلائزر کمپنیاں بک چکی ہیں۔ ہوٹلز، ویجیٹیبل گھی کے کوئی درجنوں کارخانے ہیں، کیمیکلز کے درجنوں کارخانے، اخبارات، ٹیکسٹائل ملز، یہ سارے بک چکے ہیں اور ان کی ٹوٹل قیمت ہے 476 ارب کے انہوں نے بیچے ہیں سیٹو کے پاس۔ سیٹو نے کہا جی یہ پیسے لو، یہ مجھے دو۔ اب وہ اس سے بنائے گا اور آپ کو لوٹے گا۔ اب تک جب حکومت کے پاس تھا نا تو آپ کو بجلی جو ہے وہ 37 پیسے کی بنتی تھی، آپ کو روپے کی ملتی تھی، 38 پیسے کی ملتی تھی، 40 پیسے کی ملتی تھی، 80 پیسے کی ملتی تھی، تھوڑا بہت کما بھی رہے تھے، ہم بھی مطمئن، وہی مطمئن۔ اب کیا ہے، اب بنتی ہے 3 روپے کی، سیٹ لیتا ہے ابھی آخری جو کنٹریکٹ کیا 22 روپے کا، 22 روپے ان کو ہم دیتے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ دیتے ہیں ایوریج میں 10 روپے، 5 اور 8 اور 13 ریٹ ہے، اور آپ 10 روپے ایوریج میں دیتے ہیں، ان کو ہم دیتے ہیں 22 روپے، حکومت خزانے سے ڈالتی ہے، پیسے ہوتے نہیں ہے، پھر کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضہ۔ یہ ہے لوڈ شیڈنگ۔ پاکستان میں بجلی کے کارخانے پورے ہیں، ابھی بھی 23,000 کی کیپیسٹی ہے، ہمیں چاہیے 17,000۔ مسئلہ صرف یہ کہ سیٹو کے پاس ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی واحد وجہ کارخانے نہیں ہے، واحد وجہ ہے وہ آپ نے سیٹو کے والے کی۔ آج سیٹو کے اوپر ٹیک اوور کرتے کارخانے، لے لیں واپس ان سے، آج بجلی پوری ہو جائے گی، ایک دن میں پوری ہو جائے گی، لیکن آپ کو ان بڑے بڑے باگڑ بلوں سیٹوں سے واپس لینا پڑے گا، اور یہ آگے ترتیب سے یہ ہونے والے ہیں۔ نیشنل الیکٹرک کمپلیکس، پی پی ایل اور 32 پاور کمپنیاں، یہ پیپکو، فیسکو، لیسکو، ٹیسکو، جو ساری کمپنیاں ہیں، یہ ساری لسٹ پہ ہیں۔ یہ اس سال کی لسٹ ہے، اس سال میں ابھی بجٹ پڑھ رہا تھا، 200 ارب انہوں نے بنانے ہیں اس سال میں، انہوں نے 200 ارب روپے کے سیل کرنے ہیں۔ تو یہ ہے، آگے میں آپ کو بہت سارے پڑھتے جاؤں گا، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا، آپ نے جڑ سمجھ لی، اگر آپ نے ان کو ہٹ کرنے ہیں تو آپ نے پرائیویٹائزیشن کے خلاف آواز اٹھانی ہے، آپ نے ہٹ کریں گے ان سرمایہ داروں، یہ تب ہٹ ہوں گے۔ ایگریکلچر لینڈ پہ آ جائیں، پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے، مغرب کا نظام کیا کہتا ہے؟ مغرب کا نظام کہتا ہے ریورس کہ ایگریکلچر لینڈ یہ بھی سیٹ خریدنا چاہیں خرید سکتے ہیں۔ پاکستان میں 2003 کے اندر پالیسی پاس ہوئی تھی، مشرف گورنمنٹ نے کابینہ میں پاس کی تھی، اس کا نام تھا کارپوریٹ فارمنگ۔ بڑے بڑے بزنس آئیں گے اور وہ کاشتکاری کریں گے، ویسے ہی کہ وہ چھوٹے چھوٹے ان سے 50,000 60,000 6,000 8,000 10,000 کے مرلہ اٹھائیں گے، زمینیں لے لیں گے، پھر اس کو خود اس پہ چائے کافی کاشت کریں گے۔ ایسا انہوں نے سوڈان میں کیا، وہاں قحط پڑ گیا، اس لیے کہ وہ گندم نہیں کاشت کرتے، ان کو وہ چیز چاہیے جو ان کو کام آتی ہے۔ ان پاکستان نے الاؤ کیا ان کو کہ یہ سیٹ 1 لاکھ ایکڑ زمین خرید سکتے ہیں۔ اب ان سیٹوں کا مقابلہ میرا غریب کسان کہاں کرے گا؟ وہ 5,000 مرلہ ہے، وہ ان کو 8,000 دے دیں گے۔ اس کے بعد یہی میرا کسان جو ہے یہ ان کے پاس مزارے اور مزدور کی طرح کام کرے، ان کے پاس وہ مزدور ہو جائے گا۔ یہ بڑے بڑے کارخانے دار، یہ ابھی بھی عرب ملکوں نے ہم سے مانگا ہے کہ ہماری فوڈ سیکیورٹی کے لیے ہمیں آپ یہ زمین الاٹ کر دیں، ہم اس کو کاشت کریں گے۔ سو یہ کمپنیاں تو پورا پاکستان خرید سکتی ہیں پیسوں سے، آپ نے 1 لاکھ ایکڑ زمین کو الاؤ کر دی اور برباد اس کو کر رہے ہیں، اپنے کسان کو برباد کر رہے ہیں۔ اپنے کسانوں کے لیے ٹیکس ہیں ٹریکٹر کے اوپر، ان کو مراعات دیتے ہیں، ان کو ٹریکٹر 2 کا پڑے گا، میرے کسان کو 8 کا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ ہمارے کسان شاید بہت امیر ہیں اور شاید وہ کمپنیاں غریب ہوں گی، شاید یہ وجہ ہے اس کے لیے اس طرح کر رہے ہیں۔ سو یہ ان کا ماڈل ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے سب بڑے بڑے سرمایہ دار خرید لیں۔ اسلام کے بارے میں 3 اصول ہیں۔ اگر آپ اسلام میں ایک پہلا 3 اصول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ مزارعت جائز نہیں ہے، اگرچہ اس پہ اختلاف ہے حناف میں اور شافعی میں اس لیے فقہی رائے ہے، اس میں پہلے سے ڈسکس کر لوں، لیکن مزارعت جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، جو 3 سال زمین کاشت نہیں کرے گا زمین واپس لے لی جائے گی، اور جو بنجر زمین آباد کرے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ یہ 3 حدیث کے اصولوں کے اوپر آپ ایک ایگریکلچر پالیسی بنائیں، ہم نے آلریڈی رکھی ہوئی ہے ایگریکلچر پالیسی، وہ پالیسی لانچ کریں، آپ صرف 1 سال کے اندر اس کا اثر دیکھیں۔ پاکستان میں اس وقت 40% زمین قابل کاشت ہے اور کاشت نہیں ہو رہی۔ آپ یہ سارے جو شہروں میں نا، کوئی مالی ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی چوکیدار بنا ہوا ہے، سیکورٹی گارڈ بنا ہوا ہے، یہ سب کے زمینیں نہیں ہے، گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ اب گزارا نہیں کر سکتے، اس لیے 8,000 اور 10,000 کی سیکورٹی گارڈ کی نوکری کر رہے ہیں۔ سب کو 50-50 ایکڑ زمین الاٹ کر دیں، گاؤں میں خالی پڑی ہوئی ہے، بنجر پڑی ہوئی ہے، مالک نہیں ہے، جو آباد کرے گا مالک بن جائے گا، اسٹیٹ سب کو الاٹ کر دیں۔ آپ دیکھیں 1 سال بعد کیا ہوگا۔ ان کو آپ بغیر سود کا قرضہ دے دیں کھاد اور بیج کے لیے اور ٹریکٹرز وغیرہ کے لیے، 1 سال میں آپ کی پیداوار دگنی، اس لیے کہ ڈبل زمین کاشت ہو جائے گی۔ آپ کے شہروں کے اوپر سارا بوجھ ختم، سارے لوگ گاؤں میں واپس چلے گئے اپنی ایگریکلچر زمین، جس کے پاس 50 ایکڑ زمین آ جائے گی وہ کیا کرے گا کسی 8,000 روپے کی ملازمت کرنے کے لیے؟ وہ کیوں خوار ہوگا؟ وہ سارے لوگ شہروں سے واپس گاؤں کی طرف چلے جائیں گے، شہروں کے اندر بوجھ کم، ٹریفک رش کم، مسائل کم، ہاؤسنگ پرابلم کم، پھر غربت 8,000 تنخواہ اور کہاں پہ وہ سال کا وہ 3 لاکھ 6 لاکھ بنا رہا ہے، کہاں دونوں میں فرق دیکھ لیں۔ اس کے بعد 50 ایکڑ زمین ہے، اب تو ایک تو اس کا غربت کہاں پہنچ گئی، غربت آدھو آدھ رہ جائے گی۔ پھر اس کے بعد مہنگائی، جب گندم دگنی ہو جائے گی، جیسے کہ ابھی 950 کی کا تیلا تھا اور جیسی پیداوار آئی تو 860 کا پہنچ گیا، تیلا 20 kg کا، گندم گری نہیں، جیسے ہی پیداوار آئی ریٹ گر گیا دوبارہ، تو جب دگنی پیداوار آئے گی تو اور گرے گی نیچے۔ سو مہنگائی کم، غربت آدھو آدھ ختم، آپ کے شہروں کا بوجھ ختم، بے روزگاری آدھو آدھ ختم۔ ایک پالیسی ہے صرف اسلام کی، اور آئیڈیل ہے پاکستان کے لیے، ایگریکلچر ملک ہے،
ایگریکلچر ملک ہے. یہ 3 واقعات. جو بنجر زمین آباد کرے گا مالک بن جائے گا, جو 3 سال کاشت نہیں کرے گا واپس لے لو, اور مزارت جائز نہیں. کسی اور آپ نے رکھنا ہے ملازم رکھو, یہ آدھ و آدھ پہ نہیں ہوگا, ورنہ پھر جب نقصان ہوگا تو اس کو نقصان ہوگا. ملازمت رکھو, اس کو پیسے دو. اور یہ جو بڑے بڑے جاگیردار بیٹھے ہیں, زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں, 11 ریلوے اسٹیشن آتے ہیں ان کی زمینوں میں, اگلے سال ساری زمینیں سے واپس لے لیں گے, کیونکہ 3 سال سے کاشت نہیں ہو رہی, ٹائم پورا ہو چکا ہے, زمینیں واپس لے لو, یا خود کاشت کرو یا پھر کسی اور کو دو. مزارت تو ہو نہیں سکتی, تو خود ہی زمینیں آپٹیمملی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی اور یہ سارے مسئلے اس سے حل ہو جائیں گے. یہ اسلام کیسے تقسیم کر رہا ہے, آپ دوبارہ تقسیم کا عنصر دیکھیں. آپ نے پچھلی اونرشپ میں تقسیم کا عنصر دیکھیں. اونرشپ میں ایک بندہ, کچھ لوگ امیر ہو رہے ہیں سیٹ, باقی سب غریب. اسلام کیا کر رہا ہے, برابر سے کہہ رہے ہیں, سب برابر مالک ہیں, تقسیم کر رہا ہے. یہاں پہ کیا ہوا ایگریکلچر کے اندر, ایگریکلچر میں چند لوگ کارپوریٹس امیر, باقی غریب. یہاں پہ ہم تقسیم کر رہے ہیں, تمام لوگ اور امیر. اور اسی طرح جب جو بنجر زمین آباد کرے گا مالک بن جائے گا, تو پھر جو گھر آج کوئی تنخواہ دار تو سوچ بھی نہیں سکتا اپنا گھر بنانے کے بارے میں, زمینیں خود ہی, جب زمین آپ کو پلاٹ فری مل رہا ہو, آپ فلیٹ فری مل رہا ہو, تو باقی کنسٹرکشن تو لوگ کر لیں گے. سو ریزیڈینشیل لینڈز قیمتیں بھی گر جائیں گی صاحب, جیسے ہی آپ یہ پالیسی, اسلام کی پالیسی اپنائیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احکامات ہیں, اور یہ آپ کی مرضی نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ آپ نے کر نہیں کرنا ہے. آپ یہ نہیں روک سکتے کسی کو, کوئی بنجر زمین آباد کرتا ہے آپ روک نہیں سکتے اس کو. سو اس طرح سے ریزیڈینشیل لینڈز جو ہیں, جو گھروں کے لیے جو ہو, وہ بھی مسئلہ بھی بڑی حد تک ختم ہو جائے گا. کرنسی, اسلام میں کرنسی سونا یا چاندی ہے. دینار 4.25 گرام کا سونے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے, اور درہم 2.85 گرام کا چاندی کا پیس ہوتا ہے. تو جب کرنسی سونے اور چاندی پر مبنی ہو تو وہ ڈالر پر مبنی نہیں ہوگی. ڈالر زمین پہ گر جائے, آسمان پہ چڑھ جائے, میری کرنسی سونا ہے, سونے کی اپنی قدر ہے, سونا کسی اور چیز سے نہیں فرق پڑتا اس. تو اسلام کی کرنسی سونا چاندی ہے. جب کرنسی سونا چاندی ہو جائے تو مہنگائی 0 ہو جاتی, 0 یا 0.1 یا 0.2 ہو جاتی. آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری کا جو ریٹ تھا درہم میں, آج بھی وہی ریٹ ہے. اس وقت بھی جو دودھ کا ریٹ تھا, آج بھی وہی ریٹ وہی ہے. اگر آپ سونا چاندی کے حساب سے دیکھیں, ہاں آپ روپے کے حساب سے دیکھیں گے تو شاید زمین و آسمان کا فرق نظر آ جائے. تو اگر کرنسی سونا چاندی پر مبنی ہوگی تو وہاں پہ آٹومیٹکلی مہنگائی ختم ہو جاتی. تو پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں نا سود نہ لے تو کیا کریں یار, قیمت قدر ختم ہو رہی ہے, یہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا. اسلام یہ کرتا ہے. ویسٹ کیا کرتا ہے, ویسٹ نے تو پہلے سن 44 تک دنیا بھر میں سونے والی کرنسی تھی. سن 44 میں امریکہ نے دنیا سے کہا, ورلڈ وار 2 میں یورپ سے کہا کہ میں نے آپ کو بچایا ہے, تم میرا ایک احسان مانو گے اور میرے کام کرو گے, اور وہ یہ کہ اب تم لوگوں نے اپنے پاس ڈالر رکھنے ہیں اور میں اپنے پاس سونا رکھتا ہوں, میں جو ڈالر جاری کروں گا میرے پاس سونا ہوگا. اور بعد میں انہوں نے کہا میں کوئی سونا نہیں رکھنے والا, اور صرف اب وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہمیں دیتے ہیں, گندم لے جاتے ہیں, کاغذ کا ٹکڑا دیتے ہیں, تیل لے جاتے ہیں, کاغذ کا ٹکڑا ہمیں دیتے ہیں, بس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اب یہ جو مغرب کا جو سارا بحران ہے, اس میں کل کے سامنے آ گئے ڈالر کی کیا حیثیت ہے, کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے. وہ مشینوں سے چاپ رہے ہیں اور دنیا بھر سے چیزیں خرید رہے ہیں. ہمیں جو ہے, ہم گندم دیتے ہیں, وہ ہمیں کاغذ کا ٹکڑا دیتے ہیں. تو یہ ہم ہمیشہ ان پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے. جب تک ہم اپنی کرنسی ڈالر اور یورو سے جوڑیں گے ہم برباد ہو جائیں گے. جب ہم اپنا تیل سونے کا بیچیں گے تو پھر ہمارے پاس طاقت آ جائے گی. ٹیکسز, اب اس موضوع پہ دیکھیں کس طرح اسلام نے امیر کو, جس طرح سے یہ لوگ امیر تر اور غریب کو غریب تر کر رہے ہیں, اس کو کیسے روکا ہوا ہے. مغرب جو ہے وہ غریبوں پہ ٹیکس لگاتا ہے, ایوریج لوگوں پہ, اور امیروں کو ٹیکس میں مراد, ٹیکس میں چھوٹ. اور آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب نے ایک سال میں 280 کی 290 ارب کے ٹیکس چھوٹ دی ہیں بڑی کم. اس بجٹ کا عنوان جو اخباروں نے لکھا تھا نا, بزنس فرینڈلی بجٹ, یعنی بزنس مینوں کو مختلف مراد دی ہیں, عوام پہ ٹیکس بڑھائیں. یہ ان کا طریقہ ہے. بڑے ملٹی نیشنلز کو چھوٹ دیتے ہیں, نام کیا دیتے ہیں, غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے مراد ترغیبات کا پیکج اعلان کیا ہے. بھئی تم ٹیکس مت دو, آ جاؤ ہمارے ملک میں لوٹو اور چلے جاؤ. اور ہمارے اوپر ٹیکس, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ صرف یہ دیکھ لیں پاکستان کے بجٹ کا 63% بجٹ کیا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس, یعنی جی ایس ٹی. دودھ, آپ ایک فقیر ہوتا ہے نا, فقیر, وہ بھی ایک بلیٹ خریدتا ہے نا تو جی ایس ٹی دے رہا ہوتا ہے. ایک بوڑھی عورت, ایک پینشن یافتہ بوڑھا شخص, وہ دودھ کا اتنا سا ڈبہ لے کر آتا ہے نا, وہ ٹیکس. وہ گھی کا ڈبہ لے کر آتا ہے, وہ ٹیکس. وہ چینی لے کر آتا ہے, ٹیکس. وہ غریب شخص جس کا گزر, جو کہ شاید لوگوں کے خیرات پہ پل رہا ہے, وہ ٹیکس دے رہا ہے. اور ڈائریکٹ ٹیکس جو آپ لیتے ہیں, ڈائریکٹلی لیتے ہیں, جس کے پاس کمائی ہے اس سے آپ لیتے ہیں, اگرچہ یہ بھی غلط ہے لیکن یہ اس سے کم غلط ہے, کیونکہ تو ہر کوئی دے رہا ہے, برابر دے رہا ہے, امیر بھی اتنی دے رہا ہے, غریب بھی اتنی دے رہا ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے اس میں. یہ جو ہے جو آپ تنخواہ پہ دیتے ہیں مثال کے طور پر, یہ 37% ہے, اور یہ بھی آپ تنخواہ پہ لے رہے ہیں, یعنی کہ کمائی پہ لے رہے ہیں, دولت پہ نہیں لے رہے ہیں. دولت وہ ہوتی ہے جو بچ جاتی, کمائی وہ ہوتی ہے جو آپ گھر کا گزارا کرنے کے لیے لے کے جاتے, اس پہ ٹیکس لگا. یہ پاکستان کا ٹیکس ہے 63% غریبوں کے اوپر ہے, اور یہ بھی اس میں آدھا غریب اور کچھ امیر. یہ ہے ٹیکسوں کا پاکستان کا نظام. یہ مختلف ٹیکسوں کی ڈیٹیل ہے, میں تفصیل میں بھی نہیں جاتا. اسلام کیا کہتا ہے, اور یہ بڑی خطرناک حدیثیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان ٹیکسوں میں ملوث ہیں, جو ان حکمرانوں کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں. لا يدخل الجنہ صاحب المقص, ٹیکس لینے والا جنت میں نہیں جائے گا. وان صاحب المقص فی النار, جو ٹیکس لے گا وہ دوزخ میں جائے گا. اور فرمایا وہ شخص جو کسی بھی شے کی قیمت مسلمان کے لیے بڑھائے, اللہ کا حق ہے کہ قیامت کے دن اسے دوزخ میں ڈال لیں.
مطلب کیا ہوا؟ جو کسی شے کی قیمت مسلمان کے لیے بڑھائے، شے کی قیمت میں کیا ہونا چاہیے؟ خرچہ اور منافع، یہ کسی چیز کی قیمت میں ہونا چاہیے۔ اگر درمیان میں جی ایس ٹی آئے گا، آکٹرائے، سی ڈی، فلاں ٹیکس، ڈمکانا ٹیکس، سرچارج، ایڈیشنل سرچارج، یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں، تو اللہ کہا کہ اسے دوزخ میں ڈال۔ یہ ہے درمیان میں کوئی بھی انڈائریکٹ چیز، قیمت جو خرچہ ہے اور اس کے اوپر منافع کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی حدیث بیان کی ہے جو آئندہ آنے والے ہر نئے نام سے جو بھی ٹیکس آئے گا، جو اس ڈیفینیشن میں آئے گا، وہ خود ہی آٹومیٹکلی وہ حرام بن جائے گی۔ اور فرمایا، اور یہ اگرچہ لوگ اس کو شاید اس طرح نہ سمجھے، لیکن یہ ایگزیکٹ اس پہ اپلائی ہوتی ہے، اگر تم پاؤ کوئی شخص تمہارا مال بغیر حق کے لے رہے اسے قتل کر، کوئی حق نہیں ہے ان لوگوں کا آپ سے مال چھیننے کا، صرف زبردستی آپ سے لے رہے ہیں، جگہ ٹیکس ہے آپ کے اوپر جو لگایا وہ انہوں نے ہر چیز کے اندر آپ سے شامل کر کے آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا آپ ایک اندازہ لگائیں کہ اگر کسی بندے کی تنخواہ وہ 50,000 ہے اور وہ سالانہ 6 لاکھ روپے کماتا ہے، تو اس کے اوپر وہ کچھ 10% ٹیکس دیتا ہے، اگر زیادہ ہے تو پھر تو ریٹ 30% اور 25% تک پہنچ جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیں ابھی۔ اس کے بعد آپ جب جو شاپنگ کرتے ہیں اس پہ 17.5% آپ سب پہ جی ایس ٹی دیتے ہیں، جو آپ بجلی کا بل دیتے ہیں اس کے اوپر کم از کم کوئی 150-200% ٹیکس ڈالے ہوئے انہوں نے مختلف ناموں سے، اور آخر میں سب نام ختم کر کے ایک ہی نام رکھ دیا، اب سارے ضم کر دیے، ریٹ کے اندر ضم کر دیے۔ بجلی کا بل، گیس کا بل، پی ڈی سی ایل کا بل، آپ کا جو گھر کا ٹیکس ہے، جو آپ کا پراپرٹی ٹیکس ہے، جو آپ کا سیس ہے، جو آپ کے اس کے اوپر جو پانی کا جو ٹیکس ہے، اس کے علاوہ جو آپ گاڑی کہیں پارک کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، جو آپ راستے میں جاتے ہیں ٹول ٹیکس، جو آپ گاڑی کا لائسنس بناتے ہیں اس کا ٹیکس، ڈرائیونگ لائسنس کا ٹیکس، ہر سال کا جو گاڑی کا جو ٹوکن ہے وہ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کہیں پل پہ سے گزرتے ہیں تو ٹول الگ سے دیتے ہیں، اگر کسی ریسٹورینٹ چلے جائیں 12% ٹیکس وہاں پہ دیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ لسٹ اٹھاتے جائیں، آپ کی تنخواہ ادو اد آپ سے وہ ٹیکس میں لے رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ آپ کہتے ہیں میں شاید 8% ٹیکس دے رہا ہوں، میں 12% ٹیکس دے رہا ہوں، میرا 15% کٹ رہا ہے، 15 نہیں کٹ رہا، 15 تو ڈائریکٹ وہ ہاتھوں ہاتھ لے جاتا ہے نا۔ باقی جو ساری جو لسٹ ہے، پھر جو سارے کارخانےداروں سے جو آپ مال لیتے ہیں، وہ کارخانےدار جو ٹیکس دیتا ہے کیا وہ جیب سے وہ آپ سے پورا کرتا ہے، قیمت میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ وہ جو بجلی کا بل دیتا ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے، وہ کہاں سے پورا کرتا ہے؟ آپ سے نہیں پورا کرتا۔ اگر آپ دیکھیں پوری گمبھیرتا ہے اور آپ کو ٹیکسوں میں انہوں نے کچرا ہوا ہے، ہر جگہ سے آپ کو ٹیکسوں میں جکڑا ہوا ہے، جو آپ ٹیکسوں کے ٹیکس آپ دے رہے ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا۔ ان کو یہ ٹیکس اس لیے پسند ہے نا، یہ انڈائریکٹ ٹیکس آپ کو پتہ نہیں چلتا، فیل نہیں ہوتا۔ آپ موبائل میں کسی کو گھر میں فون کرتے ہیں والدہ کو تو 25 روپے پہلے کٹ جاتے ہیں اور باقی کٹتے کٹتے آخر میں 42 روپے آپ سے پورے کٹ۔ یہ سب کیا ہے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آپ کو ٹیکسوں میں اس لیے جس بندے کی تنخواہ 20,000 ہے نا، وہ اصل میں کوئی 8,000 روپے وہ ٹیکسوں میں دے رہا ہے، پھر 5-6,000 بجلی کے بلوں میں دے رہا ہے، اس کے بعد کیا بچتا ہے اس کے پاس؟ سو لوگ غریب نہیں ہوں گے اس نظام میں۔ سود، آگے چلیں۔ سود کے بارے میں زیادہ تفصیل اس لیے ڈسکس، ایک فگر کے علاوہ میں ڈسکس اس لیے نہیں کرتا کہ الحمدللہ اس کے بارے میں علماء اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں اور اس کی ہمیں وعید کے بارے میں بڑی حد تک اندازہ کہ کتنی سخت چیز ہے اور اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو میں آگے چلوں گا اس پہ، ایک فگر میں سب ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان اس سال ابھی جو بجٹ آیا جو بھی پاس نہیں ہوا، 1325 ارب قرضوں کی ادائیگی میں نہیں، صرف سود میں اتنا دے گا۔ پاکستان کا دفاع کا بجٹ 800 ہے، پاکستان کا پورے ملک کی ترقی کا بجٹ 900 ارب ہے، ٹھیک ہے، پورے ملک کی ترقی کا بجٹ 900 ارب، پورے ملک کے دفاع کا بجٹ، فوج کا جو اتنا وار آن ٹیرر سب کچھ لڑ رہی ہے، وار آف ٹیرر کہنا چاہیے، امریکی جنگ، وہ 800 ارب ہے۔ سود کتنا دے رہے ہیں اس سال ہم؟ 1325 ارب روپے ہم ٹیکس سود دے رہے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام پہلے دن سود بند کر، پہلے دن سود 1325 سے ڈرائیں گے نا تو ہمارا سالانہ ترقیاتی بجٹ 3 گنا ہو جائے گا آٹومیٹکلی۔ صرف ایک سٹیپ ہے سود سے انکار، اور یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے، ملکوں نے کیا، پہلے بھی کیا، ارجنٹینا نے کیا ہے اور ملکوں نے ڈیفالٹ کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ صرف آپ کو جو ٹی وی پہ سوٹ پہنے ہوئے لوگ ہیں نا وہ آپ کو ڈرا، اس لیے کہ ان کے مفادات تباہ ہوں، ان کے باہر ملکوں میں اکاؤنٹ سیز، ان کو مسئلہ ہے۔ آپ کو کوئی جب وہ کہتے ہیں نا جمہوریت کو خطرہ ہے، اس کا مطلب ان کو خطرہ ہے۔ جب وہ کہتے ہیں پاکستان کا نقصان ہے، اس کا مطلب ان کا، یہ خود پاکستان ہے، بس یہ عوام پاکستان نہیں ہے، عوام اسلام آباد سے 20 کلومیٹر دور رہتی ہے، یہ ان کا پاکستان، ان کا نقصان۔ سود کا انکار پہلے دن سے آٹومیٹکلی آپ کی بجٹ ہے جو خرچے سارے وہ 3 گنا بڑھ گئے آپ کے۔ آگے اب ذرا چھوٹا سا بینک سیکشن پہ آ جائیں۔ بینکس جب بینک نہیں تھے تو کیا تھا؟ ایک اسکلڈ لیبر ہے، اس کو 50,000 روپے چاہیے کہیں سے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے، 2 مشینیں لینی ہے، ڈرل مشین لینی ہے، 2 چیزیں اور لینی ہے۔ یہ کسی چچا ماموں آیا کسی رشتہ سے کہتا تھا یار یہ پیسہ مانگتا تھا، یہ سے دیتا۔ کوئی بندہ تجارت شروع کرنا چاہ رہا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کر لی، اس کو پیسہ چاہیے، یہ لوگ انویسٹر سے ڈائریکٹلی رابطہ کرتے تھے۔ مسئلہ یہ آتا تھا کہ بعض اوقات آپ کے چچا ماموں آیا کہ پاس پیسہ نہیں ہے کہ اگر آپ بڑا کاروبار شروع کرنا چاہیں، تو پھر بینک آئے، بینک نے کہا کہ یار آپ لوگوں نے مسئلہ آپ کو میں ہوں نا، وہ درمیان میں آ گیا، اس نے کہا جناب آپ اب لوگ نہیں، آپ جن کے پاس پیسہ زیادہ پڑا ہوا ہے اکاؤنٹس میں ڈپازٹ ہمارے پاس کر لیں، ہمارے پاس اکاؤنٹ میں پیسے رکھ لیں، آپ کا پیسہ محفوظ، جہاں ٹرانسفر کرنا ہے ٹرانسفر کرو، اے ٹی ایم سے نکالنا اے ٹی ایم سے نکالو، ہم ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے اس کے اوپر آپ کو سود بھی دیں گے۔ لوگوں نے ایک طبقے نے پیسہ رکھا، اب جس کو کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے وہ اس کے پاس آتا تھا، یہ 20% سود ان سے لیتا تھا اور 12% ان کو دے کے 8% جیب میں ڈال لیتا، ان سے 20 واپس ان کو 12، 8 جیب میں، تو بینکوں کا منافع۔ اور ابھی بھی پھر بھی اس کے باوجود جیسے میرے جیسے چند لوگ جو ہیں ابھی بھی عام لوگوں سے قرض لیتے ہیں، بینکوں سے نہیں لیتے، آپ کے میرے جیسے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی کچھ رشتہ داروں سے آگے جان پہچان کے لوگوں سے، دوستوں سے قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو انہی سے لیتے ہیں، بینک سے نہیں لیتے ہیں۔ آگے مسلمان ملک
ملکوں میں ایک مسئلہ تھا. مسلمان ملکوں میں نا یہ جو بینک میں نا اکاؤنٹ کھولنے والے 80 میں سے 20 ہوتے تھے. پاکستان میں آج بھی 80% لوگ اکاؤنٹ نہیں ہے. مڑا سود دے پکی مڑا بس غلط مڑا نہ دے تو لوگ اکاؤنٹ نہیں کھول رہے. سو یہ بینکوں کو نا بڑا وقت پڑا ہوا تھا یار, یہ کیسے لوگوں سے پیسہ لیں, پیسہ ان کی جیبوں میں ہے, یہ خود دیتے ہیں, بار بار لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں, ہم یہ 8% ہر ایک سے میں نہیں کما پا رہا. سو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ہم یہاں پہ لوگ ڈائریکٹ ڈیل کر رہے ہیں, نہ کریڈٹ کارڈ بناتے ہیں, نہ انشورنس کرتے ہیں, نہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں. سوائے جس کی نوکری لگ جائے تو وہ پہلے دن جا کے بینک میں اکاؤنٹ کھولتا ہے, ورنہ کبھی اکاؤنٹ اسے نہیں کھولا. کوئی کاروبار میں مجبوری ہو گئی پیسے وصول کرنے, ورنہ اس نے کبھی اپنے گھر میں اس کے 8 بندے ہیں, صرف ایک بندے کا اکاؤنٹ ہے, باقی کسی کے اکاؤنٹ نہیں کھولتے لوگ اکاؤنٹ. بس مڑا سے گندے پکی سود دے پکی بس مڑا مولانا سے ویج غلط, تو بس وہ اس سے دور رہتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, آگے چلیں, انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, لوگوں کو کیسے استعمال کریں. انہوں نے ایک مشہور زمانہ فارمولا ہے, ال لگا دو ساتھ میں, الفلاح, المیزان, البرکہ, الف لام لگ جائے گا تو قرآن کا ٹپا لگ جائے گا اس کے اوپر, تو اسلامی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اسلامی بینک شروع کیے, اور جب اسلامی بینک ہے تو میں نے مولانا صاحب سے, مولانا صاحب نے کہا بس اسلامی دے بیاہ سکے نور ورزکا, تو میں نے بھی اکاؤنٹ کھول لیا, اسلامی اکاؤنٹ کھول لیا. وہ جو 80% لوگوں نے اکاؤنٹ نہیں کھولا تو اس میں سے 50% لوگوں نے اکاؤنٹ کھول لیا. وہ پیسہ ان کے پاس ہے, وہ اسی بینکنگ چینل کے اندر واپس آ گیا, اسٹیٹ بینک ستم کے اندر مکس ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ بینکوں سے قرضہ لو. یہ کوئی اسلامی بینک, مجھے کوئی ایک بینک بتا دیں جو مجھے نفع نقصان کی شرکت پہ مجھے قرض دے دے. بس ایک سنگل بینک بتا دے جو مجھے نفع نقصان کی شرکت پہ قرض. ادھر برانچ کے اندر تو بے شک مفتیان بھی بیٹھے ہوں گے, اسلامی آیات بھی لگائی ہوں گی, الحلال اور دوزخ کی کچھ تصویریں بھی بنائی ہوں گی آگ کی, جس میں وہ دوزخ اور کی تصویریں بنا کے مجھے جذباتی طور پر متاثر ضرور کریں گے. جس سائٹ پہ لوگ لون لینے آتے ہیں نا, قرضہ لینے آتے ہیں, وہاں پہ مجھے کوئی دکھا دیں جو کہ مجھے نفع نقصان کی شرکت پہ لون دے. میں کاروبار کرتا ہوں, اگر فائدہ ہو گیا دے دوں گا, نہیں تو آپ بھی نقصان اٹھائے میں بھی نقصان اٹھاتا ہوں, ایک بھی. تو یہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار. اسلام میں بینک سمپل, اسلام میں بینکس نہیں, اسلام میں ادارے ہوتے ہیں جو دونوں کو ملاتے ہیں. ان کو ان سے ملاتے ہیں کیونکہ ہمیں ملانا ہے. کچھ لوگ زیادہ پیسے چاہیے, لیکن ملانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پیسے میں خود لے کے سود پہ دے کے, اس سود میں سے آدھا اسے دے کے آدھا جیب میں رکھوں گا, یہ کوئی ضرورت. یہ پراپرٹی ڈیلر کیا گھر خریدنے کے بعد کرائے پہ دیتے ہیں؟ نہیں, صرف مالک مکان کو اس کو ملاتے ہیں نا, کمیشن لیتے ہیں. جو جاب کی ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ نوکری ڈھونڈتے ہیں, کیا وہ خود نوکریاں پہلے خریدتے ہیں پھر لوگ کو دیتے ہیں؟ نہیں, وہ دونوں کو ملاتے ہیں اور اپنا کمیشن لے لیتے ہیں. جو شادی کی ویب سائٹیں ہوتی ہیں, جو ہمارے محلوں میں کچھ عورتیں ہوتی ہیں, کیا وہ لڑکے اور لڑکی سے کمیشن لے کے ملا دیتے ہیں؟ بس بار بار اس کے بعد اسی طرح سے بینک بھی, بینک کوئی نام نہیں ہمارے پاس ایسے ادارے ہیں جو لوگ کو ملاتے ہیں اور ان کے آپس میں ذاتی کنٹریکٹ ہوگا. اس ذاتی کنٹریکٹ کے مطابق آپس میں ڈیل کریں گے, پارٹنرشپ بنائیں گے, اپنی ٹریڈنگ کریں گے, اور اس کے بعد بینک بائر, بینک کو نہ سود لیتا ہے نہ آگے کچھ حصہ دیتا ہے ان کو, صرف وہ لوگ کو ملانے کا کام. سو وہی کمپیوٹرائز ہوگا, اس کے اندر شیشے بھی ہوگے, لوگوں نے ٹائی بھی پہنی ہوگی, اور بے شک اس میں آپ اسلامی آیات بھی لگا دیں, لیکن وہ پیسہ رکھے خود آگے نہیں دے گا, وہ صرف لوگوں کو ملائے گا. یہ اسلامی بینک کا کنسپٹ. اسلام مغرب نے ایک کمپنی کا شکل بنائی ہے, اور اس کو انہوں نے لمیٹڈ کمپنی کا نام دیا, جو آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے نا, لمیٹڈ فلاں, پرائیویٹ لمیٹڈ اور پبلک لمیٹڈ. لمیٹڈ کا مطلب بھی ذرا سمجھ لیں. لمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ میں قرض لوں گا, اور اگر میں نے کاروبار میں 1 لاکھ روپے ڈالا ہوا ہے اور میں نے 2 لاکھ روپے قرض لے لیے, 3 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کیا, کل پیسے ڈوب گئے تو میرے گھر میں جو پیسہ نا وہ میں نہیں دوں گا. بس جو میرا 1 لاکھ روپے کاروبار میں تھا اس میں سے جو بچ گئے وہ لے لو, باقی پیسے کا میں ذمہ دار نہیں. میری ذمہ داری ہے اتنے پیسوں کی جتنا میں نے کاروبار میں ڈالا ہے, اس میں سے تم لے سکتے ہو. لیکن جو میرے 4 بنگلے ہیں, میرے 2 گھر ہیں, میری 4 گاڑیاں, اس کو تم نے نزدیک بھی نہیں دیکھنا, قریب بھی نہیں آنا, کیونکہ ہم کمپنی ہے, ہماری ذمہ داری لمیٹڈ ہے, محدود ہے. بینک الفلاح المحدود محدود ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, منافع تو میری جیب میں جائے, اور جب نقصان ہو تو وہ جس نے قرض دیا اس کے پاس جائے گا. اسلام میں تو شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہے, اور تو چھوڑیں جس کو پہلا خون کا قطرہ گرد اللہ معاف کر دیتا ہے, اس کو بھی قرض معاف نہیں ہے. ان کو قرض معاف ہو گیا. یہ وہی سیٹ مینٹلٹی ہے کہ میرے پاس, میں کبھی غریب نہ ہو جاؤں. سو منافع میرے پاس آئے گا, اور جب مکمل نقصان ہوگا تو میری باقی 5 کمپنیاں, 10 گھر, 5 فیکٹریاں اور سب بچ جائیں, کیونکہ میں ان میں سے نہیں دوں گا, سارا نقصان یہ خود بھگتے گا. سو یہ اگین آپ کو وہ مینٹلٹی نظر آتی ہے لمیٹڈ کمپنیز کا. اسلام میں کمپنیز کی شکل بالکل ڈفرنٹ ہے, اور وہ اس کے 5 قسمیں ہیں جو کہ اگین الگ تفصیل ہے, میں اس پہ بھی نہیں جا سکتا. اسٹاک ایکسچینج, اسلام میں کوئی اسٹاک ایکسچینج نہیں ہوگی, بلکہ سارا پیسہ انڈسٹری کے اندر آئے گا. یہ موجودہ شیئر خریدو بیچو, خریدو بیچو, خریدو بیچو. کیا کاروبار ہو رہا ہے, یہ کیا کاروبار ہے؟ کاروبار تو یہ ہے کہ میں نئی دکان بنائی, میں نے کسی سے پیسہ لیا, نئی دکان بنی, یہ کاروبار ہے. میں نے کسی سے پیسہ لیا, نئی فیکٹری بنائی, یہ کاروبار. میں نے ایک نیا برانچ کھولا, یہ نیا کاروبار. ایک برانچ پہلے سے بنا ہوا ہے, ایک فیکٹری پہلے سے بنی ہوئی ہے, اس کے ملکیت کا ایک کاغذ ہے, جس طرح زمین کے پلاٹ کا کاغذ ہے, اور وہ پلاٹ میں تمہیں بیچوں, تم مجھے بیچو, میں اسے بیچوں, یہ مجھے بیچے, پھر میں اسے بیچوں. اس میں کیا کاروبار ہے؟ یہ تو جواری ہے. جواری لفظ میں اس طرح نہیں سمجھنا چاہتا, لیکن یہ کاروبار نہیں, یہ ملک کی کوئی ترقی میں کوئی کردار نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج بند کر کے جو سارا لوگ کاروبار یہاں کرتے ہیں, ان سے ہم کہیں گے انڈسٹری میں لگائیں, فیکٹری میں لگائیں, نئی فیکٹریاں کھولیں, کاروبار کریں. موجودہ پلاٹ کو آگے پیچھے نہ بیچیں. جس طرح آپ کو یاد ہے ڈی ایچ اے اور بیرے ٹاؤن میں ایک ٹائم پہ بس پلاٹ ایک دوسرے کو سیل کرتے تھے اور اس کے اوپر کما رہے تھے. یہ کوئی کاروبار نہیں, کوئی تجارت نہیں ہے. اسلام میں زکات کیش کے اوپر, سٹاک کے اوپر, جو ساری فیکٹریوں کا, سارے کارخانوں کا سٹاک ہے اس کے اوپر, جو ہمیں قرضے وصول کرنے ہیں اس کے اوپر, جو سارے ہمارے لائف سٹاک ہیں, جو بیڑ بکریاں جانور ہیں ان کے اوپر, زمینوں کی پیداوار کے اوپر, اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ٹریڈیبل, جو
प्लाट ही क्यों ना हो, लेकिन मैंने कारोबार की गरज से लिया हुआ, उन सब के ऊपर मुझे ज़कात है। और एक अलग अलग शरह है, कहीं 2.5% है, कहीं 40 में से 1 है, कहीं 10 में से 1 ऊंट है, मुख्तलिफ वो है रेशोज हैं जिसके मुताबिक हम कलेक्ट करते हैं। एक तरह से ना पूरी मईशत से 2.5% हर साल निकल आता है। पाकिस्तान की मईशत तकरीबन $350 अरब की है। अगर आप तक अंदाजन लगाएं तकरीबन तो हमें 600-700 अरब जो है सिर्फ ज़कात की कलेक्शन बन रही है। सिर्फ ज़कात की कलेक्शन हमारे पाकिस्तान में इतनी बनती है। और याद रखें, लोग ज़कात नहीं छुपाते। टैक्स जो है ना, लोग तो 10 तरीके निकालते हैं कि टैक्स में ना दूं, लेकिन ज़कात के लिए एक दिन बैठ के सारा हिसाब किताब करके खुद बैठ के, कोई उसे कुछ नहीं कहता, वो खुद करके इसके ऊपर आखिर में थोड़ा ऊपर भी दे देता है कि यार गलती ना हो जाए, अल्लाह को जवाब देना है। तो ज़कात कोई नहीं छुपाता। सो मजमूई तौर पर ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे, मैं चंदों की बात नहीं कर रहा, हमें मुआशरे की मजमूई हालत के मुताबिक लोग ज़कात अपनी देते हैं। तो ये ज़कात एक बहुत बड़ी कलेक्शन है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान में तो अभी उस शर का हिसाब मैंने नहीं किया जिसके ऊपर काफी बड़ी रकम उसकी बनती है। गैर मुल्की कर्जे जो हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। नाइजीरिया ने $3.5 अरब का कर्जा लिया था 1980 में। 1985 में वो 5.8 अरब हो गया, 98 में 20 अरब और आज वो 27 अरब का हो गया। इस वक्त जो सारे ममालिक जिन्होंने कर्जा लिया है ना, एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। हर $1 के बदले वो $13 दे चुके, हर $1 के बदले वो $13 दे चुके। इस वक्त एक कर्ज के ऊपर एवरेज 41 शर्तें, और जो अफ्रीकन जैसे मुल्क है ना जो बहुत कमजोर है, वहां एक कर्ज के ऊपर 114 शर्तें। तो ये कर्जे नहीं है, ये इस्तेमार का जाल। और हमें अच्छी तरह पता, पाकिस्तान में किसको नहीं पता किन के कहने पे बिजली तेल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, प्राइवेटाइजेशन किसके कहने पे होती है, सब कुछ कौन करता है, और कौन फॉरेन फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठ के बजट इस दफा IMF ने तैयार करवाया है। और ये सिर्फ स्पोक्समैन है जो बजट बोलते हैं, बजट कहीं और से बन के आता है, उनसे मंजूरी से उनके सारे डायनामिक्स वो तैयार करते हैं। सो गैर मुल्की कर्जे शरन हराम है, शरन हराम है। ये हदीस है, आयत है जो कि बेशुमार जगहों पे अप्लाई होती है। और उसमें से एक गैर मुल्की कर्जे भी हैं जिसके जरिए ये हमारी दौलत हमसे लेके जा रहे हैं। जिस तरह मैं आपको जिक्र किया, 1300 अरब रुपए पाकिस्तान इस वक्त सूद में दे रहा है। गैर मुल्की ताजर जो है, हमारे मुल्क में कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं आ सकती, इसलिए कि हम मल्टीनेशनल को पहचानते ही नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी हम नहीं पहचानते। गैर मुल्की ताजर है, वो आ सकता है, अपने बर्गर बेचना चाहे मैकडॉनल्ड के नाम से, या किसी और कोई चीज बेचना चाहे बेच सकता है। लेकिन जो असल चीज जो हम देखते हैं वो है ये किस मुल्क का ताजर। जो असल डिस्कशन है वो ये नहीं क्या बेच रहा है, असल चीज है किस मुल्क का ताजर है। वो अमेरिका इसराइल का ताजर है, नहीं आ सकता। वो मुल्क जो हालत जंग में है, हमसे इस वक्त एक्टिवली वॉर में है, उनके साथ कोई मुआहदा नहीं है, कोई नहीं आ सकता उनका। बाकी जो दुनिया में तकरीबन 180 और मुल्क हैं जो हैं, तो 150 कर लें, 160 कर लें, जो है तो नॉन मुस्लिम, और एक दिन जंग होनी है क्योंकि एक दिन क़यामत तक, एक दिन तो हमें दुनिया पे हमें पहुंचाना है इस्लाम, लेकिन वो असल में अभी हमारे साथ जंग में नहीं है। तो उनके साथ मुआहदे के मुताबिक वो हमारे मुल्क में आ सकते हैं, हम उनके मुल्क में जा सकते हैं। वो जो हम पे टैक्स लगाते हैं हम उन पे वो टैक्स लगाएंगे। इसको बिमिसली ही उसी तरह का टैक्स लगाने का रूल कहते हैं, उसके मुताबिक हम लगाते हैं। और जो इसके अलावा ये जो वो मुल्क हैं जो कि हमसे वॉर में हैं, उनका कोई बंदा हमारे मुल्क में एंटर नहीं हो सकता। तो हमारे रूल्स बिल्कुल इस्लाम ने वाज़ेह किए हैं। और मुझे यकीन है कि ये उसूल आप लोगों से नहीं सुनते होंगे। आप सूद के बारे में बड़ा सुनते होंगे, लेकिन गैर मुल्की ताजिर के उसूल क्या है कभी आपने डिस्कशन नहीं की होगी। अगर ये सब चीजें जो भी मैं पीछे डिस्कस करता आ रहा हूँ, ये सब चीजें दौलत को तकसीम नहीं कर पाती। इसके बावजूद कुछ लोग होंगे जिनके पास दौलत बहुत सारी होगी, अभी भी होगी। मिसाल के तौर पर मैं जूतों का कारखाना बना सकता हूँ, मैं कपड़े कारखाना बना सकता हूँ, और मैं बड़ा अमीर भी बन सकता हूँ। मैं अपना घर हो सकता है, मैं गाड़ियों का कारखाना है, मैं कुछ और चीजें मैं बना सकता हूँ। तो मैं तो तेल गैस के कुएं और PTCL और स्टील मिल जैसी चीजें तो मैंने बाहर कर दी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ट्यूबलाइट का कारखाना नहीं बना सकते, हम जो है मैट्रेस का कारखाना नहीं बना सकते। सो हमारे पास फिर भी लोग होंगे जो कि कुछ बहुत अमीर होंगे, कुछ कम अमीर होंगे, लेकिन तमाम की तमाम आबादी के पास बेसिक नीड्स की गारंटी होगी। वो इस लिहाज से कोई भी गरीब नहीं होगा, गरीब कोई भी नहीं होगा, उनकी चीजें पूरी होंगी। लेकिन एक उसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऐसा है जो हमें अहादीस में बयान किया गया है और कुरान पाक के अंदर भी इसका बयान है, जो कि ये जो बाकी मानदा जो कुछ लोग बहुत अमीर रह जाते हैं और उतनी दौलत होती है कि वो खर्च भी नहीं कर सकते, उसको रोकने का उसूल है इस्लाम ने दौलत का खजाना बनाना, किंजुल माल, माल का खजाना बनाना हराम कर दिया। आपको याद है असहाबुस सुफ़ा के बारे में, ये वो सहाबी थे जो कि मस्जिद में ही मदरसे में पढ़े रहते थे और वहीं पे बड़े गुर्बत और तंगदस्ती में और उधर ही वो इस्लाम की चीजें सीखते थे। और इन लोगों को तमाम साहबों के ख्याल रखते थे क्योंकि ये हर वक्त इल्म में मगन होते थे और इल्म हासिल करते थे। इनमें से एक असहाब सुफ़ा थे, उनके जब इंतकाल हुआ तो उनकी जेब में 2 अशरफियां निकल आई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये इसके लिए आग है, ये 2 अशरफियां। तो वजह क्या थी? जब पूछा गया तो आपने बयान किया कि इसलिए कि इसने माल जमा किया। अब इससे बड़ा खतरनाक एक एंगल निकलता है इससे, और वो ये है कि बिला जरूरत, ये लफ्ज जरा फोकस कर लें, बिला जरूरत एक सिंगल दीनार भी जमा, या आपने अपने ऊपर खर्च करें, 10 शर्टें खरीदें, अच्छा घर लें, अच्छी गाड़ी लें, कोई मना नहीं। आप अपने ऊपर खर्च करें, कारोबार में लगाएं, रिश्तेदारों को दें, या अपने स्पेंड कर आप किसी को देना, स्टेट आपसे वापस ले लेगी। पैसा बंद नहीं हो सकता, माल बंद नहीं हो सकता। जरूरतन हो सकता है बेटी की शादी है, मुझे कोई जगह घर में कंस्ट्रक्शन करनी है, पैसा मैंने जमा किया 2 लाख 4 लाख 50 लाख 60 लाख, जरूरतन जमा हो सकता है, खा वो 1 रुपए हो या 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, लेकिन बिला जरूरत 1 रुपए भी जमा नहीं हो सकता। नीयत का ताल्लुक है, नीयत का ताल्लुक। सो जरूरत
ضرورت کے بغیر 2 اشرفیوں پر عذاب کی آپ نے بتایا. قرآن پاک کی بڑی واضح ہے یار, جو مال کو جمع کرتے ہیں, گنتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے, بڑا کل کے آیات ہیں اس کے اوپر. سو اب اگر ایک شخص, آپ کو لازماً یا کاروبار میں لگانا پڑے گا, آپ نئی فیکٹری لگائیں, کاروبار میں لگائیں, آپ اور کمائیں اور لگائیں, اور کمائیں اور لگائیں. نہیں دینا چاہتے زکات کے علاوہ کوئی چیز مت دیں, اگرچہ بڑا اجر کام ہے لیکن نہیں دینا چاہتے, فرض نہیں ہے, نہ دیں. لیکن پیسہ بند نہیں ہوگا, کہیں پیسہ کاروبار میں لگے گا. آپ اپنے لیے لیٹسٹ فراری گاڑی خرید لیں, کم از کم فراری گاڑی کی فیکٹری تو چلے گی, کسی شو روم کی سیل تو ہوگی, پیسہ رکے گا کسی صورت میں بھی. اور دوسری چیز, پرائس فکسنگ, یہ جائز نہیں ہے. یہ جو قیمتیں مقرر کرتے ہیں یہ کاروبار کو برباد کر دیتا ہے. قیمت اپ ڈاؤن ہو سکتی ہے بیسڈ آن سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. سپلائی ڈیمانڈ پہ قیمت اپ ڈاؤن ہوگی, آپ زبردستی نہیں روک سکتے. حکومت کو سپلائی کھلی رکھنی چاہیے تاکہ قیمتیں خود ہی نیچے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دکاندار 100 کا خریدے اور آپ کہیں 80 کا بیچو, یہ نرخنامہ لگ. سو حکومت کو ریٹ کم کرنا ہے, سپلائی بڑھائے, امپورٹ کھول لے. جن لوگوں نے ملی بھگت کی ہے دکانداروں کو, ان کا توڑے, گودام میں ذخیرہ اندوزی کی ہے ان کو پکڑے, لیکن ریٹ کھلا ہوگا. آگے اب آخری سے ہم آ رہے ہیں. عوام کی بیسک نیڈ ویسٹ گارنٹی نہیں کرتا. آپ کو شاید یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے, مغرب نے اب سڑکوں پہ جو فٹ پاتھ ہے نا اس کے اوپر اس طرح ہکس بنانے شروع کر دیے ہیں کہ یہاں پہ وہ لوگ رات کو سوتے ہیں جن کے گھر نہیں ہیں اور یہ سڑک کو گندا کر دیتے. اس لیے انہوں نے فٹ پاتھوں کے اوپر ہکس لگانے شروع کر دیے تاکہ لوگ یہاں پہ سونا. بیسک نیڈ گارنٹی نہیں ہے ویسٹ, ان کا جو نظام ہے اس میں نہیں ہے. انہوں نے بعد میں ایڈ کیا تھا کچھ ٹائم کے لیے 60 سالوں کے 1940 سے لے کر سن 2000 تک, لیکن پھر واپس ختم کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت روس کا خطرہ تھا. اس لیے انہوں نے اپنے لوگوں کو بیسک نیڈ گارنٹی کرنے کا وعدہ ویلفیئر اسٹیٹ کا نام لیا تھا اور حضرت عمر کا نام لیا تھا انہوں نے, لیکن ان کے نظام میں نہیں ہے. ان کا نظام ایڈم اسمتھ نے بنایا, وہ کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. جو غریب ہے وہ سست ہے, سب یہ اس کی غلطی ہے, اور جو امیر ہے وہ سمارٹ ہے, وہ جینیس ہے, وہ ہوشیار ہے, اس کا حق. وہ کہتے ہیں انویزیبل ہینڈ, کہتے ہیں کہ ایک انویزیبل ہینڈ ہے جو خود دولت تقسیم کرتا ہے, ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, غریبوں میں نہیں بانٹنا چاہیے. یہ سستوں کو آپ اور سست بنا رہے ہیں, اس لیے غریبوں کو ہم نہیں دیں گے, یہ غلط اصول ہے, ان کو خود کمانا چاہیے. اور تو اسلام بیسک نیڈ گارنٹی کرنے کی بات کرتا ہے. یہ اسٹیٹ کے آمدنی کے وسائل ہیں, جو کہتے ہیں ٹیکس نہیں لوگے تو پھر کیا کرو گے, یہ وسائل ہیں. اور تفصیل میں کوئی پوچھے گا تو میں تفصیل میں چلا جاؤں گا, ابھی میں نہیں جا رہا. لیکن اس میں سے ایک وسیلہ ہے صرف یہ والا, یہ حما. یہ وسیلہ پوری مسلم ورلڈ کے تمام ضرورتوں کے لیے ابھی بھی 10 گنا سے اوپر ہے. یہ ہے تیل گیس کے وہ کنویں جو کہ عوام کی پراپرٹی ہے. اس میں عوام کی ضرورت پورا کرنے کے بعد آپ باقی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس کی آمدن سے ملک چلاتے ہیں. آج بھی پورے عرب ملکوں کا تیل جو ہے وہ اتنا ہے کہ وہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں سے کھا سکتے ہیں. ویسے بھی بہت کم ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں, ابھی بھی اس میں سے 80% یہ لوگ کھا چکے ہیں اور 20% لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. پھر بھی ہم نے ریت کے اندر جو ہے نا محل کڑے کر دیے ہوئے ہیں. اتنی دولت ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس موجود ہے, جو تیل گیس کوئلہ اور ذخائر ہیں یہ عوام کا ہے. اس میں سے جو عوام کو دینے کے بعد جو بچتا ہے ہر وقت آپ کے پاس ہوگا, وہ آپ سیل کرتے ہیں باہر ملکوں کو, اور اس کی آمدن, دس آمدن از مور دین انف ٹو میٹ آل آور نیڈز, ہماری ساری ضروریات کے لیے آلریڈی انف ہے. اوکے, اس کے علاوہ کاپی رائٹس اور پیٹنٹ لاز شرعن کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بارے میں واضح حدیث ہے, ایک عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت, ایک حدیث موجود ہے اس کے اوپر. اس لیے جب کوئی شخص, یہ بل گیٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں ایک ونڈو 18,000 روپے کی سیل کرے اور دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے, نہ کسی اور کو یہ حق ہے. پیٹنٹ کاپی لاز کوئی نہیں ہے اسلام میں, ٹریڈ مارک ہے, کسی اور کا نام آپ نہیں چوری کر سکتے. آپ اپنے پانی کا نام نیسلے نہیں رکھ سکتے, لیکن نیسلے یا کوئی دوائی بھی کمپنی یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب اس طرح کی دوائی آپ نہیں بنا سکتے, یہ فارمولا آپ نہیں بنا سکتے, اس طرح کا سافٹ ویئر نہیں بنا سکتے, اس کی کاپی نہیں کر سکتے, کتاب کو فوٹوسٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ نہیں اسلام میں جائز. تفصیل کوئی پوچھے گا تو میں اس کے دلائل پہ انشاءاللہ بات. یہ بجٹ کے 8 مختلف مصارف ہیں جہاں پہ اسلام بجٹ استعمال کرتا ہے. مغرب میں تمام فیصلے کون کرتا ہے؟ مغرب میں فیصلہ سازی مختلف طرح کے فیصلے ہیں, ٹیکنیکل فیصلے ہیں, عوامی امور ہیں اور کچھ نظاموں کے فیصلے ہیں. تمام کے تمام, میں مغرب لفظ استعمال میں نے غلط کیا, آمیریت کے اندر نظام کا فیصلہ کہ نظام کیسے ہوگا, عوام کے مسائل کے بارے میں فیصلہ اور ٹیکنیکل امور کے بارے میں فیصلہ, تمام کا تمام ایک حکمران شخص کرتا ہے. جمہوریت کے اندر فیصلے جو ہے, نظام کیا ہوگا, ایک ایلیٹ گروپ ہے جو ایمینیز کا, جاگیرداروں سرمایداروں کا گروپ ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے. عوام کے امور میں کیا ہوگا, وہی ایلیٹ گروپ فیصلہ کرتا ہے. اور ٹیکنیکل مسئلوں میں کون فیصلہ کرتے ہیں, وہی ایلیٹ گروپ فیصلہ کرتا ہے. ایک طبقہ ہے, ایک سامراجی استحصالی طبقہ ہے, سارے فیصلے وہ کرتا ہے. اسلام میں نظام کا فیصلہ خلیفہ نہیں کرتا, وہ شرع نے کیا ہوا ہے. خلیفہ چاہے بھی تو چینج نہیں کرتا. جو میں نے آپ کو پیچھے احکامات بیان کیے, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات ہیں, خلیفہ نہیں چینج کر سکتا. خواہ وہ امیر معاویہ ہو, ولید بن مالک ہو, یا وہ عمر صلان ہو, یا وہ خلیفہ عبد الحمید ثانی ہو, سلیمان القانونی ہو, کوئی بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا. رول یہی ہوگا. جو عوامی مسئلے ہیں اس میں عوام کی میجورٹی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کے علاقے میں پہلے روڈ چاہیے, کہ آپ کو پہلے اسپتال چاہیے, جو لوگ کہیں گے وہی چلے. اس میں خلیفہ زبردستی نہیں کرے گا, نہ شرع نے کہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اسپتال پہلے دینا ہے. اس میں عوام کی مرضی چلے گی. ڈیم کی بلندی کتنی ہوگی, ایٹمی طریقے سے بنائیں کہ سولر طریقے سے بجلی بنائیں, اور اس طرح کے جو مسئلے ہیں, یا چناب 2 یا چناب 3 کا جو نیوکلیر پلانٹ ہے اس کے اندر پلوٹونیم کا بم بنائیں, یا ہم نیوکلیر یا ہم یورینیم کا بم بنائیں, یہ فیصلہ جو ہے ایکسپرٹ کرتے ہیں, خلیفہ کرتا ہے ایکسپرٹ کے مطابق. عوام سے بھی نہیں پوچھتے ہم, اور نہ ہی ہم پوچھتے ہیں یہ مجلس الامہ جو پارلیمنٹ ہے ان سے بھی نہیں پوچھتے. تو 3 طرح کے فیصلے ہیں اسلام میں اسپیسیفک, اور ہر ایک میں الگ الگ اختیار ہے کون کرتا ہے. سو اصل میں جو جڑ
ہے مسئلے کی، جو سب سے بڑا کرپشن کا اڈا ہے، جو سب سے بڑا ایریا ہے جہاں پہ سارا فراڈ ہماری قوم کے ساتھ اور پوری ملک دنیا میں، امریکہ یورپ میں بھی ہو رہا ہے، انڈیا جاپان میں بھی ہو رہا ہے، اور آسٹریلیا اور جرمنی میں بھی ہو رہا ہے، اور وہ ہے قانون سازی۔ یہ جو ہمارے کچھ لوگ نا ٹیکو کے اندر کچھ پیسے کھاتے ہیں، یہ بڑے چھوٹے مسئلے، ہمیں بڑے مسئلے نظر آتے ہیں، یہ بڑا چھوٹے کرپشن۔ اصل کرپشن تو یہ ہے کہ آپ نے گاڑیوں کی امپورٹ پہ پابندی لگا دی اور 3 سیٹ کما رہے ہیں، آپ نے کوئی ٹیکے پیسے نہیں، گاڑی کی امپورٹ بند کر۔ اصل جڑ تو یہ ہے کہ آپ نے جی ایس ٹی لگا کے لوگوں سے کما رہے ہیں اور وہ کچھ ایلیٹ گروپوں کو آپ دے رہے ہیں۔ قانون ہے، بس قانون کے مطابق آپ چل رہے ہیں، قانون خود بناتے ہیں آپ، حلال حرام آپ کے ہاتھ۔ میں اکثر یہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر ایک بندے نے نا چکلے کا اڈا کھولنا یا اس نے اپنے علاقے میں شراب کا ایک جگہ کھولنی ہو، اس کو ایس ایچ او کو ملانا پڑتا ہے، اس کو ایس ایچ او کو ملانا پڑے گا، مہینے کے 15 20 50 ہزار روپے اس کو دینے پڑیں گے، لیکن یہ تو 2-4 لاکھ کما لیں گے آپ اس سے مہینے کے۔ اگر اصل کرپشن کرنی ہو تو یہ ہے کہ آپ اسمبلی پہنچ جائیں اور کہیں شراب جائز ہے، بس ختم، قانون آپ کی جیب میں ہے، آپ جو قانون بنانا چاہیں کہیں، جو کچھ ہوا سزا ترمیم میں پاس کر لیا، ٹیررزم بل میں پاس کر لیا، جو کرنا چاہیں کریں، آپ کے ہاتھ میں حلال و حرام کا فیصلہ ہے۔ سو یہ ہے، یہ سارے جو کرپٹ لوگ نا ایم این ایز اسمبلی میں پہنچتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے عام عوام کرپٹ ہے، اس لیے کہ وہاں پہ شہد کا چھتا ہے اور شہد کی مکھی ادھر پہنچ کے رہے گی، آپ اس کے اوپر گریجویٹ کی شرط لگا دیں، آپ اس کے اوپر ڈگری کی شرط لگا دیں، آپ اس کے اوپر نیک پرہیزگار نمازی کی شرط لگا دیں، وہ سب کر لے گا، اس نے وہاں پہنچنا، اس لیے کہ وہ شہد کا چھتا وہاں پہ ہے، وہ شہد کے چھتے تک پہنچ کے رہے گا۔ جس دن آپ قانون سازی ادھر سے نکال لیں اور آپ کہیں اللہ کا احکامات نافذ ہوں گے، جو ادھر بیٹھا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ ان لوگوں سے کہیں نا، شیخ رشید سے کہیں اور یہ قصوری اور قریشی سے کہیں، یار اسمبلی میں کھڑا ہو جاؤ، وہ کہے گا یار میرا کیا رکھا ہوا ہے وہاں، میں کیوں جاؤں؟ یاد ہے آپ کو جب یہ ناظموں کے پاس پیسے شفٹ ہو گئے تھے تو بہت سے مینیج نے ریزائن کر کے ناظم بن گئے تھے۔ سو جب آپ وہاں پہ اختیار ہٹا دیں گے نا، وہ اختیار تو خود ہی پاکیزہ اور مطہر لوگ آنے شروع ہو جائیں گے، اور جب تک وہ جڑ ہے کرپشن کی تو آپ جو شرطیں لگانا چاہیں نا لگا دیں، فتوے لگانا چاہیں لگا دیں، ان لوگوں نے پہنچنا ہے۔ پورے معاشرے میں 1% کرپٹ ہو وہی ادھر پہنچیں گے، اور آپ اسلام کا نظام لائیں 99% کرپٹ لوگ ہونا معاشرے میں، 1% صحیح ہو 1% ہی وہاں پہنچیں، کیونکہ وہاں پہ وہ اختیار ہی نہیں ہے جہاں سے کرپشن ہو سکتی ہے۔ یہ آخر میں بس آخری سلائیڈ ہے، آخری سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ ہے، جس میں پورا سٹرکچر ہے خلافہ کا، کہ خلافہ کا جو رولنگ سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے آگے، اور یہ آخری سلائیڈ ہے، اور اس سلائیڈ کا ایک پرسپیکٹو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی محنت سے نظام بنا کے نا یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے اللہ ہمیں کامیابی دلا دے گا، ہمیں امید اللہ سے ہی ہے، ہمیں بھروسہ اللہ کے وعدے پہ ہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ نافذ کرتے تورات اور انجیل کو اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا تھا تو ان کے اوپر سے برستا اور ان کے نیچے سے ابلتا۔ یہ ہے اللہ کا پرومس، جو بالکل سٹارٹ میں حدیث آیت بیان کی گئی کہ جو کوئی اللہ کے ذکر یعنی قرآن سنت سے منہ موڑے گا وہ اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ اور قرآن کی آیت ہے، بحر اور بر میں جو فساد برپا ہوا ہے یہ انسان کے اپنے اعمال کی کمائی ہے، یعنی جو نظام، جو غلط احکامات سے ہم یہ دنیا چلا رہے ہیں، یہ ریاستیں، ملک، معاملات، اخلاق، عبادات چلا رہے ہیں جس نظام سے، یہ اس کی کمائی ہے۔ یہ جو پوری دنیا ہاٹ گرم ہو رہی ہے یہ اس انسان کے بنائے ہوئے نظام کی کمائی ہے۔ بحر اور بر میں جو فساد برپا ہوا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس کا مطلب میں صرف اپنے ذاتی عمل نہیں لے رہا، یہ پوری دنیا جس نظام، قانون، قاعدے، اصول کے تحت چل رہی ہے یہ کفر نظام ہے، تو یہ دنیا برباد ہو گئی ہے۔ اور اس حدیث سے میں ختم کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آخری دور میں خلیفہ ہوگا جو خرچ کرے گا اور اس کو گنے گا بھی نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔